برنارڈ شاہ نے ایک دفعہ کہا تھا دنیا کا سب سے بہترین دین اسلام ہے اور دنیا کی سب سے بدترین قوم مسلمان ہے، اور یہ ٹرو ہے۔ ڈس آنیسٹی کے اوپر آپ نے کتاب لکھی ہے ایمانداریاں، یہ میں نے تنزن رکھا تھا۔ پہلے کالم کا نام تھا بھٹے کے مسلی۔ ہم پوری قوم میں نسل قوم بھٹے کے مسلی ہیں۔ کیسے؟ کہ وہ اپنے مالک سے پیسے لیتے ہیں نا، وہ فوری طور پہ ختم کر دیتے ہیں، مجرا کرا کے، ککڑ لڑا کے، جوا کھیل کے۔ ہم بھی ملکوں سے غیر ملکوں سے قرضے لیتے ہیں، یاشی کرتے ہیں، قوم خوار ہو جاتی ہے، ٹیکس دیتی رہتی ہے، نسل در نسل نسل در نسل۔ میں اردو شاعر بھی ہوں، میں پنجابی شاعر بھی ہوں، کالمسٹ بھی ہوں، پینٹر بھی رہا ہوں۔ میں نے NC لاہور میں سپروائز کی ہے میوزیکالوجی کلاس۔ پوری دنیا ریدم میں ہے کہ موسیقی ہے اس میں۔ جس دن یہ ریدم ٹوٹے گا تو قیامت آئے گی۔ قیامت آ جائے گی۔ ہماری جو جنزی ہے نا، انہوں نے ایک ورڈ نکالا ہے وائب۔ وائب از ریئل۔ اس میں بھی پوری ایک سائنس ہے، دل کے دھڑکنے کی جو فریکوینسی ہے نا، اس ویو لینتھ پہ کوئی ہے کہ نہیں۔ آپ کی پھر وہ ویو لینتھ ملتی بھی ہے، اب یقین مان، میں نے یہ کنسیو کیے ہیں فیلنگز۔ سب سے جو ضروری چیز جو آپ نے سیکھی فار یور پریپریشن ٹورڈز دا لائف اہیڈ۔ السلام علیکم جی، ویلکم ٹو لوکل ٹاکس۔ آج ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں امین کنجاہی صاحب۔ امین کنجاہی صاحب کافی ویل نون پرسنالٹی ہیں، رائٹر بھی ہیں، اردو اور پنجابی میں شاعری بھی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کتابیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں، آٹھ کتابیں، 7 کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اور ایک امیزون پہ ہے۔ 6 کتابیں لکھی ہیں، ایک امیزون پہ، 6 کتابیں لکھی ہیں، 7ویں امیزون پہ۔ اسٹارٹنگ فرام ہیئر سر، یہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے کتابیں اتنی زیادہ لکھی ہوئی ہیں؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی ہے۔ مدثر پتہ ہے بات یہ ہے اصل میں کہ جب میں نے ادب میں خواہش کی کہ میں کچھ میں بھی لکھوں، تو میں نے سب سے پہلے شاعری کا انتخاب کیا۔ وہ اس لیے کہ جو میرا ٹین ایج دور تھا نا، وہ دور تھا احمد فراز کی شاعری کا۔ تو جب احمد فراز کی غزلیں ہم سنتے تھے ٹی وی پہ یا مشاعروں میں، تو میں یہ فیل کرتا تھا کہ یار یہ شعر تو میں بھی لکھ سکتا تھا۔ مطلب ایک اندر کی فیلنگ آتی تھی کہ یار یہ خیال تو میرا بھی تھا، تو یہ فراز صاحب لے گئے، یا اس طرح کی فیلنگ آتی تھی۔ پھر اس طرح میں نے غزلیں، اشعار لکھنے شروع کیے 83 میں پہلی دفعہ۔ یہ آپ نے خود سے لکھنا شروع کیا؟ ہاں، میرے اپنے۔ اور کتاب ابھی نہیں پبلش کی؟ کتاب جی کدھر۔ سب سے پہلا شعر کون سا لکھا تھا آپ نے؟ یار سب سے پہلا شعر جو تھا نا، وہ تھا کہ تمہارے ساتھ بھلا اختلاف کیا کرتے، ہم اپنے آپ کو اپنے خلاف کیا کرتے۔ یہ میرا پہلا جو مجھے یاد پڑتا ہے، وہ میں نے شعر کہا تھا۔ اور پھر چل سو چل، اس میں پھر غزلیں کوشش کرتے تھے۔ چھوٹا بحر کی غزل مجھے زیادہ پسند تھی۔ اچھا۔ چونکہ مجھے فراز اور عبدالحمید ادم بہت پسند تھے۔ اچھا۔ چونکہ ادم صاحب کا جو کمال تھا نا، وہ چھوٹی بحر میں بڑی بات کرتے تھے۔ ارے بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ہاں، جو بھی تیرے فقیر ہوتے ہیں، آدمی بے نظیر ہوتے ہیں، اور پھول رکھ لیجئے اس میں، میرے راستے میں فقیر ہوتے ہیں، پھول دامن میں چند رکھ لیجئے، راستے میں فقیر ہوتے ہیں۔ تو یہ چونکا دیتے تھے۔ تو ہم نے بھی پھر شروع کیا کہ تیرے دل تک یوں مدعا پہنچے، میں نہ پہنچوں میری صدا پہنچے، فاصلے پیار کے مٹانے میں کتنی صدیوں پہ بات جا پہنچے۔ یہ میرا 83-84 کے۔ اور ایک ہوتا ہے نا کہ آپ، کیونکہ میں بھی بچپن میں بڑا شاعری میں انٹرسٹ لیتا تھا، تو کبھی کبھی لکھتا تھا، تو وہ پیج میں لکھا اور بس پھر وہ پیج کہاں کے کہاں ہے سر جی، بکھرے پڑے ہیں وہ پیجز۔ یہ مدثر آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں نئے جو سننے والے ہیں نا، میں ان کو بھی کہوں گا جو لکھنے والے ہیں کہ آپ اپنی رائٹنگ پہ نا شرمندہ نہ ہوں۔ ہم لوگ چھپاتے تھے اپنے بہن بھائیوں سے، گھر والوں سے، یارو دیکھ لے آتے، وہ مذاق اڑاتے تھے، وہ پاگل کی لکھا ہے دیکھو جی۔ تو آپ لوگ جب لکھیں نا تو اس کو اون کریں اور مانیں، اس پہ فخر کریں. یہ خدا داد صلاحیت ہے
کہ گاڈ گفٹیڈ ہے. جو بندہ لکھنے والا ہوتا ہے, لکھاری, چاہے وہ نثر میں ہو چاہے وہ پوئٹری میں ہو, کبھی اس میں آپ شرمائے نہیں. اور یہ وہ بات ہے مدثر جس میں میری کافی چیزیں ضائع بھی ہوئیں, چونکہ میں چھپاتا رہتا تھا ادھر ادھر, میں بیڈ پہ ہوتا تھا, میرا ساتھ آپ کو پتہ ہے پرابلم تھی, تو وہ اس وجہ سے کچھ چیزیں میری کافی مس بھی ہوئیں, ضائع بھی ہوئیں. اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا, اور میں پھر 2012 میں یہ طے کیا کہ اپنی پہلی اردو شاعری کی کتاب پبلش کرواؤں. آپ شاعر کس قسم کے تھے؟ بھائی میں رومانٹک ہوں, میں رومانس, میرا جو اسکول آف تھاٹ ہے نا. رومانٹک شاعر ہیں یا رومانٹک ہیں؟ دونوں ہیں بھائی. رومانٹک شاعر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بھائی رومانس ہو. ہم تو کہا نا میں رومانٹک ہوں. نہیں ہم تجھے بھی شوق تھا بچپن میں شاعری کا, تو کون سا شاعر تھا؟ میں تھوڑا ڈفرینٹ سا تھا, میں رومانٹک نہیں. ہم اختر شیرانی کو پڑھنے والے, اقبال سے انسپائر ٹائپ کا شاعر تھا بھائی. یہ شاہین والا شاعر تھا. اقبال ہم نے بھی پڑھا ہے, ہم نے بھی تینوں ان کی اردو کتابیں. سر اصل تو شاعری جو ہے وہ رومانٹک ہے. جی اصل تو میں تو بلیو کرتا ہوں. سر کوئی رومانٹک سا شعر سنائیں تاکہ جو آڈینس ہے نا وہ ایک دفعہ وہ بھی رومانس میں چلی جائے. اچھا جی. بکھر رہی ہے میری ذات اس سے کہہ دینا, بڑی کٹھن ہے میری رات اس سے کہہ دینا, میں اپنے آپ ہی پسپا ہوا محبت میں, ہوئی نہیں ہے مجھے مات اس سے کہہ دینا. تعلقات میں یوں بے رخی نہیں اچھی, کبھی تو بدلیں گے حالات اس سے کہہ دینا. تو یہ وہ ہے خوبصورت, یہ مکالمہ ہوتا ہے اپنے پیارے سے, اپنے محبوب سے. رومانس میں حالات کیا میٹر کرتے ہیں؟ جی بالکل. رومانس جو ہے نا جی, اور رومانس کو اگر آپ اس میں کہیں عشق کی صورت میں بھی دیکھیں تو یہ گھاٹے کا سودا ہے جی, چونکہ یہ دل کا سودا ہے, اور دل کا سودا اور دل کا فیصلہ جو بھی ہوتا ہے وہ گھاٹے میں جاتا ہے جی. اور ہم وہ لوگ ہیں جو گھاٹے کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. شاید ہم نے عشق میں بھی گھاٹے کھائے ہیں, ہم نے دوستوں کے سے بھی گھاٹے کھائے ہیں, لیکن ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے. مرد تو ہمیشہ عشق کرتا ہے, اس کا مطلب مرد ہمیشہ گھاٹے کا سودا کرتا ہے. دیکھیں جی, عشق تو عورت بھی کرتی ہے, وہ بھی گھاٹے کا سودا کرتی ہے. یہ کام ہی گھاٹے کا ہے بھائی صاحب. یہ جو دکان ہے نا, دکان عشق, اس میں جو بھی سودا ہے نا یہ گھاٹے کا ہے, اور اسی میں ہی مزہ ہے. ایسی ہے. مجھے اینڈ میں اس دکان کا کیا ہوتا ہے جس میں سودا کیا جاتا ہے؟ اس میں مال چینج ہوتا رہتا ہے جی. ولید نے مزے لے لیے میرا خیال ہے. آگے چلتے ہیں. میں بڑا نا کنیکٹ کرتا ہوں آپ کی اس بات سے, کیونکہ یہ چیز بڑی حقیقت ہے کہ خیر پرانی بات کیا کرنی, میں نئی بات کرتا ہوں کہ ایون جب ہم نے پوڈ کاسٹ بھی شروع کی نا, تو میں کبھی نہ اپنی کسی کلپ کی نہ کوئی ریل کی یا کچھ بھی نہ میں کبھی وہ اپنے اسٹیٹس میں یا کہیں نہیں لگاتا تھا. مجھے یہی ہوتا تھا یار گھنٹے 1.5 گھنٹے کی ویڈیو کوئی نہیں دیکھتا ہوگا, کوئی نہیں دیکھتا, تو یہ خاموشی میں ہی پڑی رہے. بالکل صحیح بات. اور خود بھی میں جب دیکھتا تھا نا تو میں پوری ایپیسوڈ دیکھتا تھا, اور انتہائی کرٹیکلی دیکھتا تھا کہ یار یہاں پہ میں نے یہ بات صحیح نہیں کی, مجھے یہاں دیکھنا چاہیے تھا, مجھے یہ کرنا چاہیے تھا, مجھے, کیونکہ خود انسان اپنا سب سے بڑا کرٹیک ہوتا ہے. اور آئی کین سارٹ آف ریزونیٹ ود دیٹ کہ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہوں گے, اور اس پروسیس میں آپ کی بات بڑی درست ہے کہ وہ پھر پبلش ہی نہیں کرتے ہوں گے. بالکل. وہ کتاب جو لکھی ہے, وہ سوچ جو سوچی ہے, وہ خیال جو آپ کو آیا ہے, وہ ضائع ہو گیا, وہ سب ضائع ہو گیا. اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ کا جو بھی کانٹینٹ ہو نا اس کو پرنٹ آؤٹ ضرور کروائیں. ضروری نہیں کہ وہ ہٹ ہو جی, کہ ہر کوئی غالب یا فراز یا فیض نہیں ہو سکتا, اور نہ منیر. تو آپ اپنی چیزوں کو تو سنبھالیں نا. آپ کیا کہنا چاہیں گے ان لوگوں کو جو, یہ خیر ظاہری بات ہے کافی لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک نا کریٹر مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. جی بالکل. ایک انسان ہے جس کے اندر نا, جس طرح ہم کہتے ہیں نا کھرک ہے. جی بالکل. اب اس کو نا کیڑا ہو رہا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے, مجھے یہ کرنا چاہیے. وہ ایک کریٹر ہے, وہ کریٹ کرنا چاہ رہا ہے. جی بالکل سر. بٹ وہ بار بار نا کانشیس ایونچولی ہو جاتا ہے. وہ یا تو خود اپنی, میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو ویڈیو بناتے ہیں پھر وہ دیکھتے ہیں یار مجھے پسند نہیں آئی, اور بس پھر اب انہوں نے دوبارہ ری ٹیک بھی نہیں کی اس کی. یہ مدثر کانفیڈنس کی بات ہے. اور کانفیڈنس کیسے آتا ہے؟ کانفیڈنس آپ کو خود پیدا کرنا پڑتا ہے.
میرے جیسا بندہ اگر اس زندگی کو کیری کر گیا ہے وداؤٹ اینی کمپلیکس آف انفیریورٹی کمپلیکس، تو عام آدمی تو ماشاء اللہ. عام طور پہ کہتے ہیں نا شاعر بہت حساس ہوتے ہیں، آف کورس، اور آپ ایسے حالات سے بھی گزرے ہیں جن کے بعد حساسیت ویسے بھی زیادہ اجاگر ہوتی ہے انسان کے اندر. تو آپ کی زندگی سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو اوور کم آل آف دیٹ؟ اور آپ نے اپنی زندگی میں کیسے، میں چاہوں گا بلکہ اس سے پہلے کہ آپ اس کا جواب دیں، شاید فار کانٹیکسٹ جی وہ لوگ جو آپ کو زیادہ نہیں جانتے یا جنہوں نے آپ کا کانٹینٹ نہیں دیکھا ہوا، اگر ان کے لیے تھوڑا سا آپ کانٹیکسٹ بھی بلڈ کریں کہ آپ کے حالات تھے کیسے اور آپ کے ساتھ کیا ہوا، اور آپ اپنے حادثے کے بارے میں بھی تھوڑا بہت بتائیں. یہ آپ نے بڑا اچھا کہا کہ چونکہ میری زندگی کا مین جو پیریڈ ہے اور جس میں میں نے سروائیو کیا ہے وہ یہی ہے کہ 1972 میں 1972 میں میں پتنگ بازی کرتے ہوئے چھت سے گرا، اپنے چھت سے گرا اور ہمسائے کی چھت پہ گرا. اس دن ہمارے محلے میں ایک شادی تھی اور میرے بابا نے اور میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ پتر تو نے بھی اس شادی پہ جانا ہے تو تو کپڑے شپڑے پہن لینا. تو ہمارا گھر تھا جیسے ہوتے ہیں ایک مڈل کلاس گھر، شین بنا ہوا تھا بیچ میں اور اوپر خالی تھا، یعنی کہ جنہوں اسی پنجابی کہتے ہیں نا مانگ، وہ کھلا سا تھا. تو میں نے اپنے شین سے دیکھا کہ 2 پتنگیں اوپر پیچ پڑا ہوا ہے. تو میں نے کہا یار یہ تو میرے اس کے گھر کے جو منڈیر ہے اس پہ ہے، میں اس کو جا کے ابھی دونوں پتنگیں لیتا ہوں. میں نے اپنی جوتی اتاری، میں سیڑھیاں چڑھ کے اوپر اس منڈیر اپنی پہ کھڑا ہوا ہوں، اور جب میں نے اس کو ہاتھ ڈالا ہے پتنگوں کو تو اس ہاتھ کے ساتھ میں آپ بیلنس ہو کے نیچے گر گیا ہوں دوسری ہمسائے کی چھت پہ. جب میں گرا ہوں تو ایک دھماکے کی آواز آئی ہے، ڈھاس، اور اس کے بعد میری ماں نے بھی وہ سنا نیچے اب باورچی خانے میں اور میرے بابا نے بھی. پھر انہیں آواز دی گئی جی کہ تہاڈا پتر ڈگ گیا. اور میرے بابا شادی کے لیے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے، پینٹ اور شرٹ، گرمیاں تھیں، تو وہ آئے اوپر. جب انہوں نے دیکھا میں نیچے گرا ہوں 10-12 فٹ کے اوپر، وہ اس منڈیر پہ بیٹھ کے انہوں نے مجھے، ہمسایوں نے اٹھا کے مجھے انہیں دیا. اب میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ مجھے وہ نا کوئی تسلی دیں، وہ مجھے گالیاں نکال رہے ہیں تڑا تڑ، جو پنجابیوں کا سٹائل ہوتا ہے نا باپوں کا، فلانا میں ایسے دیکھ رہا ہوں کہ ابا جی کہ مجھے کوئی وہ اس پہ میرے پہ رحم کریں. اٹھایا انہوں نے تو میری ٹانگ جو لٹک رہی تھی، اور مجھے وہ اتنی پین کے ساتھ مجھے وہ نیچے لائے. پھر جس گلی میں ہم رہتے تھے وہاں سے کوئی 20 گھر گزر کے سڑک آتی تھی، وہاں پہ مجھے اٹھا کے یہ لے کے گئے اور مجھے ٹیکسی میں بٹھایا اور RGH جو ہوتا ہے ہاسپٹل، آپ جو بے نظیر بھٹو ہاسپٹل ہو، یہاں وارڈ نمبر 11 میں مجھے داخل کروایا. اور وہاں پہ پھر ڈاکٹر صاحب تھے ایک بڑے ہی اسپیشلسٹ نئے آئے تھے آرتھوپیڈکس کے. میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا کہ کوئی میرا ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، ان سے بس یہ ہوا کہ انہوں نے میری ہڈی اوور لیپ جوڑ دی، جو کہ ایسے گول ٹوٹی تھی انہوں نے اوور لیپ کر دی. جب پلاسٹر کھلا، وہ پلاسٹر جو ہوتا تھا، جو تھائے بون ٹوٹتی ہے نا تو آپ کا یہ پورا جو ہے نا پیلوس بھی اس میں پلاسٹر آتا ہے اور یہ پورا پاؤں، ٹھیک ہے. اور ہر 4 ہفتے کا وہ پیریڈ دیتے تھے جی، 4 ہفتے بعد ایکس رے کریں گے تو جی پتہ چلے گا جی کہ ہڈی کہاں کتنی ہوئی ہے جی. 12 ہفتے لگ گئے جی اس میں. 12 ہفتے بعد جب میرا پلاسٹر کھلا تو میری ٹانگ جب انہوں نے کھول کے رکھی تو یہ ٹانگ اس ٹانگ سے 10 انچ چھوٹی ہو چکی تھی. میرے بابا نے ان سے پوچھا ڈاکٹر صاحب سے، ڈاکٹر صاحب کیسے ٹھیک ہوگا؟ وہ جی ہو جائے گا آپ فکر نہ کریں. ہم گھر آ گئے. پھر ہم پینڈو لوگ اور میری ماں، وہ لوگ آ کے بتائیں. ایک تو وہ مجھے بڑا اس سے ill فیل ہوتا ہے کہ جو بھی بندہ آتا ہے نا کسی مریض کی عیادت کرنے تو وہ اس مریض کو شروع سے الف بے سنانی پڑتی ہے. ہاں پتر کی ہوا سی، اچھا ڈگا سی، اچھا مطلب
آپ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰیں। ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ को एक दिन कहा, मैं कि बाबा जी ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਆ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਕੈਸੇਟ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਮੈਂ ਪਲੇ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਵਾਂ وہ کہہ کے بات کہ اتنا مجھے وہ ایک فیل ہوتا تھا. تو اینی وے وہ میں نے سر 72 سے 82 تک میں بستر پہ تھا جی 24/7. 82 میں ایک ڈاکٹر صاحب اور ملے تو میرے والد صاحب ان کے پاس گئے. انہوں نے کہا جی یہ ٹانگ لمبی تو نہیں ہو سکتی لیکن اس میں جو پرابلم ہے ٹیڑھا پان ہے میں سیدھا کر دیتا ہوں. انہوں نے سیدھا کر دیا. پھر انہوں نے کہا جی کہ آپ ویل چیئر لے لیں. پھر میں ویل چیئر پہ آ گیا 83 میں 82 کے اینڈ میں ویل چیئر سے. پھر انہوں نے مجھے کہا جی کہ اب یہ بچہ اگر چاہے تو 2 بیساکھیوں پہ بغیر اسی طرح چل سکتا ہے لیکن میری اس ٹانگ میں وہ 10 سال کی وجہ سے مسلز اتنے اسٹرانگ نہیں رہے تھے کہ میں وہ بیلنس کر سکتا بیساکھیاں 2 ہونے کے باوجود بھی کہ اس کے گیپ کے میں چلوں. وہ کہیں چلو میں نہیں چل سکتا. پھر انہوں نے مجھے ریکمینڈ کیا یہ بریس فوجی فاؤنڈیشن پنڈی سے. وہاں پہ ہم گئے. انہوں نے وہ ناپ شاپ لیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی 2 ہفتے بعد آپ آ کے ایک ٹرائی دیجیے گا. اس میں ٹھیک ہوا تو پھر وہ بریس جناب میرا بنا اور وہ بریس میں نے 84 میں پہننا شروع کیا جی. 84 میں پھر میں نے میٹرک پرائیویٹلی کیا جی پنڈی بورڈ سے. 86 میں میں نے جی انٹرمیڈیٹ کیا جی پرائیویٹلی اور 88 میں میں نے گریجویشن کیا. 90 میں نے سر کیا ماسٹرز ہسٹری پنجاب یونیورسٹی پرائیویٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ. اور 90 میں 89 سپٹمبر میں مجھے UDC کلرک کی نوکری مل گئی GPO راولپنڈی جنرل پوسٹ آفس راولپنڈی میں جی. اور انہوں نے اس وقت مجھے رکھا کچا جنہوں کہتے ہیں نا عارضی اور وہ 90 دن کے بعد وہ پکا ہوتا ہے اگر وہ 90 ڈیز پورے کر لے ہاں جی تو وہ پھر انہوں نے اس میں مجھے وہ یعنی پرماننٹ میں ہو گیا. اور میری پہلی تنخواہ سی جو تھی مجھے ملی 1491 روپے ملی جی GPO سے. اور میرا جانے کا یہ طریقہ تھا کہ ہم لوگ نواب تو تھے ہی نہیں. ہم بلانگ ٹو اے مڈل کلاس فیملی. تو میں گھر سے نکلتا تھا بیساکھیوں پہ صادق آباد روڈ پہ ہمارا گھر ہے یہ پنڈی سیٹل ٹاؤن. تو وہاں سے میں سوزوکی پہ بیٹھتا تھا. سوزوکی والا بیٹھتا تھا تو میں کوشش کرتا تھا کہ خالی سوزوکی میں بیٹھوں کہ اینڈ میں جا کے بیٹھوں. میری ٹانگ بینڈ نہیں ہوتی جی. تو میں اینڈ میں بیٹھنا تھا لیکن کبھی نہیں ہوتی تھی جگہ تو مجھے پہلے بیٹھنا پڑ جاتا تھا. تو پھر ہر سواری میری ٹانگ سے آگے گزرتی تھی. مجھے کہنا پڑتا تھا سر جی ذرا اتوں گزرا. پھر میں نے ایک مذاق اپنا بنا لیا. میں کہ سارا دا آٹو سسٹم خراب ہے مینول تے ہوئے تو آپ اس کے اوپر سے گزر جائیں. تو وہ پھر میں اترتا تھا سینٹرل ہاسپٹل. وہاں سے میں ویگن میں بیٹھنا چاہتا تھا 1 نمبر 6 نمبر جو آتی تھی اسلام آباد سے لیکن مجھے ویگن والے نہیں بٹھاتے تھے. وہ کہتے تھے تو لیندیاں بھی ٹائم لانا ہے تو چڑھدیاں بھی ٹائم لانا ہے تو سواری نو تکلیف ہوندی ہے چڑھدیاں تو اگر ادھر نکر تے بیٹھا ہوئے. مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا. میں آسمان کی طرف دیکھتا تھا کہ اللہ پاک کی ہے کس لیے. پھر میں نے ویگن چھوڑ دی. میں نے مزدہ ڈبے چلتے تھے جی اور ان مزدہ ڈبوں کی آخری سیٹ پہ میں بیٹھتا تھا اینڈ والی تاکہ میری ٹانگ بھی ڈسٹرب نہ ہو. وہ پھر مجھے وہ GPO اتارتی تھی جی. GPO اتر کے وہ شکر تھا کہ اسی روڈ پہ تھا GPO. تو میں اندر چلا جاتا تھا اپنی جاب کرتا تھا. پھر چھوٹی ٹائم میں وہاں سے بیٹھتا مزدہ پہ پھر سینٹرل ہاسپٹل اترتا وہاں سے پھر سوزوکی لیتا پھر میں صادق آباد اپنے اترتا گھر آتا. 6 سال سر میں نے یوں گزارا.
وہ لوگ جو کسی بھی قسم کی مشکل میں ہیں اور ظاہر ہے کہ ہر کسی کے اپنے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں. جی بالکل. آپ کے لیے یہ چیلنج تھا. بالکل. اور جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ کیونکہ آپ شاعرانہ طبیعت کے بھی ہیں تو آپ حساس بھی زیادہ ہیں. جی بالکل. کچھ لوگ تو ہوں گے وہ کہیں گے میں اپنی مشکل کو اگنور کرتا ہوں اور آگے چلتا ہوں, بٹ فار سم بڈی جو کہ حساس بھی ہے اور وہ اس کو اگنور نہیں کر رہا, یو فیلٹ دیٹ پین, یو لیوڈ تھرو اٹ. یس آف کورس آئی ایم اسٹل کیرنگ اٹ. آپ کیا وٹ ہیلپس یو گیٹ اوور اٹ, آپ کس طرح سے اس کو اوور کم کرتے ہیں؟ میرے شاید سول میں یہ ایک پازیٹیوٹی ہے کہ میں اس چیز کو فیل ہی نہیں کیا. یقین مانیں آپ, ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا. اور اگر میں نے فیل کیا ہوتا تو میں کدوں نہ مر گیا ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی باتوں پہ توجہ نہیں دینا. کبھی توجہ نہ دو. لوگ تو آپ کو مار دیتے ہیں. کیسے؟ بات ہائے بچہ جوان بچہ, ہائے اللہ یہ تو نہیں بچے گا. بٹ کیسے آپ اس کو اگنور کر کیسے سکتے ہیں؟ سر یہ پھر آپ کے اندر کی ول پاور ہے, وہ یقین کامل ہے کہ میں نے زندہ رہنا ہے, میں نے کچھ کرنا ہے. اندر ایک ارج ہوتی ہے, ایک کھینچ ہوتی ہے, اور وہ میرے میں تھی, ہے اور مرتے دم تک رہے گی. اور مجھے پتا کہ میں اتنی جلدی جانا نہیں, کیونکہ میرا یقین کامل بہت ہے. رب کہتا ہے نا کہ تم گمان کرو میں وہی دوں گا تمہیں جو تم گمان کرتے ہو. بے شک. اور میں اب گمان کرتا ہوں اور رب مجھے دیتا ہے. مجھے رب نے دنیا کی ہر نعمت دی ہے, آپ یقین مانیں, اس معذوری کی حالت میں بھی. اور میں کروڑوں سے بہترین ہوں. میں جب یہ بریس گھر میں اتار دیتا ہوں تو میں کرال کرتا ہوں. جب میں یہ پہن لیتا ہوں تو آج میں اپنی گاڑی ڈرائیو کر کے آپ کے ادھر آیا ہوں, الحمدللہ. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب ایک چیز لیتا ہے جی تو باقی بہت اور چیزیں اسٹرانگ کرتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ آپ ادھر معذوری تھی آپ کو, جی تو آپ کے اندر ایک پاور کیا تھی ایکسٹرا جو ایک عام بندے سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں بہتر تھی آپ کے اندر, جس نے آپ کو لائف میں آگے لے کے گئی؟ سر مجھے زندگی میں دو بندے ملے. ایک ادب لطیف کی مالک صدیقہ بیگم, آپا صدیقہ, لاہور کا ایک بہت بڑا ادبی جرید ہے ادب لطیف, شاید آپ نے نام سنا ہوگا. اور ایک میں جب ہاسپٹل میں تھا تو ایک بندہ مریض کے ساتھ آیا ہوا تھا. تو پہلے اس بندے نے مجھے کہا, میری باتیں اس نے سنی, میں انفارمیٹیو بڑا تھا چونکہ میرے نالج تھی ریڈیو پہ, ٹی وی پہ, بکس پڑھ کے ہر موضوع پہ. تو اس نے مجھے کہا کہ تم جینیس ہو. تو میں نے کہا یار کہ مارتا, میں اس وقت بچہ تھا, 12-13 سال تھا, میں جینیس. لیکن اس بندے کی بات میرے کان میں رہی. پھر آ کے 8 یا 10 سال پہلے جب صدیقہ بیگم مجھے ملی ادب لطیف والی, تو میں نے اپنی شاعری ان کے جریدے میں بھیجی ہوئی تھی. تو میں نے ان سے ملنے گیا تو انہوں نے مجھے کہا, پنجابی وہ بڑی ٹھیٹھ بولتی تھی, امین تو جینیس ہے بڑا. چونکہ میرا جو تخلص ہے نا جی وہ امین ہے. ویسے میرا نام محمد آصف امین ہے, آصف امین منہاس, لیکن میں نے امین اپنے باپ کا نام کیری کیا ہے کہ امین کنجائی, کہ میرے باپ کی نسبت میرے ساتھ اور میرا وہ رابطہ باپ کا جو ایک فیلنگ ہے وہ اٹیچمنٹ رہے. تو انہوں نے کہا مجھے امین تو جینیس بڑا. میں سوچی پھر پہ آ گیا, میں کہ یار ایک تو اس بچپن میں بندے نے کہا تھا, ایک یہ میڈم کہہ رہی ہیں, تو دیٹ مینس کہ میرے میں کچھ ہے. اور اس چیز نے مجھے نا کہتے ہیں نا وہ فلیم دیا, اگنیشن کہ وہ شعلہ جو ہوتا ہے نا پاور, وہ مجھے آئی کانفیڈینس کی. اور اسی چیز پہ میں ابھی تک, یہ رب کا بس اس کا یار کمال ہے کہ میرے میں اتنی وہ ہے پاور کہ میں 2 دن پہلے لاہور تھا, فرائیڈے کو شام کو میں لاہور گیا ہوں, سنڈے کی دوپہر کو میں اسلام آباد آ گیا ہوں. اب اس پوزیشن میں کیری کرنا, آپ سوچیں گرمی اور ایک چس ہے, ایک جنون ہے,
کہ میں نے لٹریچر میں کچھ کر رہا ہوں یار, اس کے لیے تو میں جا سکتا ہوں. میرے اکثر گھر والے کہتے ہیں میں کبھی شادیوں میں جانا پسند نہیں کرتا, میں کبھی فوتگیوں میں جانا پسند نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ سارا ڈرامہ ہوتا ہے. اس مجمع میں اکیلا ہو جاتا ہوں. جب میں اکیلا ہوتا ہوں تو میں مجمع میں ہوتا ہوں. میں اپنے بچوں کے ساتھ کبھی بہت کم باہر جاتا ہوں. میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ پتر آپ گھر کو تالا باہر سے لگا جائیں, میں نے اپنے کمرے میں رہنا ہے, میں بڑا انجوائے کروں گا اکیلا. تالا اس کے لیے اس وجہ سے لگواتا ہوں کہ کوئی باہر بیل نہ دے, چونکہ میں نے باہر جا کے دروازہ نہیں کھولنا. میں اپنے اندر میں انجوائے کرتا ہوں, اپنے سول میں. آپ نے اتنے کام کیے ہیں, شاعری بھی کی ہے, کتابیں بھی لکھی ہیں, ٹی وی پہ بھی آپ آتے رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو خود جب آپ اپنے آپ کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں, کون سے ایسا کام ہے, کون سی ایسی چیز ہے جس کے ساتھ آپ اپنے آپ کو زیادہ قریب محسوس کرتے ہیں, زیادہ ایفیلیٹڈ محسوس کرتے ہیں؟ مدثر, بات یہ ہے کہ جو کریٹو بندہ ہوتا ہے نا, اس کے لیے اس کے جو کام ہوتے ہیں نا, اس کے بچوں کی طرح ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میں اردو شاعر بھی ہوں, میں پنجابی شاعر بھی ہوں, میں کالمسٹ بھی ہوں, میں پینٹر بھی رہا ہوں. آئل پینٹنگ میں نے کی ہے. میں موسیقی کے ساتھ میرا تعلق رہا 2017-2018. میں نے NC لاہور میں سپروائز کی ہے میوزیکالوجی کلاس 2 سال. تو میرے لیے ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, میرے بچوں کی طرح. لیکن میں شارٹ سٹوری رائٹر بھی ہوں, میں موٹیویشنل اسپیکر بھی ہوں. کیوں کہ میرے استاد تھے اشفاق بابا جی اور بانو گسیا ماں جی. میں ان کے پاس لاہور داستان سرائے میں جا کے رہتا تھا. اچھا. میں نے بابا جی سے بہت کچھ سیکھا, اشفاق بابا جی سے. اشفاق احمد صاحب از لائک دی او جی. یس آف کورس. چونکہ میں دیکھیں قاسم علی شاہ نے تو زاویہ پڑھ کے اتنا بڑا وہ بنا نا, ہم تو ان کے قدموں میں بیٹھے ہیں بھائی. اشفاق احمد, واصف علی واصف, سرفراز شاہ, یہ لوگوں سے میں ہو کے آیا ہوں. اور آج اگر میں کچھ بول سکتا ہوں یا میں بات کر سکتا ہوں یا میں کوئی آپ لوگوں کے ساتھ حروف ایکسچینج کر سکتا ہوں, تو یہ وہ دین ہے اشفاق بابا جی کی کہ وہ کہا کرتے تھے دیتے چو دینا ہے. خالی پیسے نہیں دینے دیتے چو, نالج بھی دینی ہے, تربیت بھی دینی ہے, وزڈم بھی دینی ہے. ایک نا ون آف دا کور لیسنس جو ہم نے بھی سیکھا ہے نا پوڈ کاسٹ کی اس پوری جرنی میں, ہم بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے بھی کہ ہماری اپنی بھی ہے 99 ایپیسوڈ. جی بالکل, جی بالکل. تو وہ یہی ہے کہ بانٹنے سے بڑھتا ہے سر. بالکل, چاہے وہ پیسہ ہو, چاہے وہ نالج ہو, چاہے وہ وقت ہو. وقت یہ یقینی کام ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. یہ وقت تو دیکھیں, وقت ہی تو سب کچھ ہے, وقت زندگی ہے. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جی سیکھیے, کچھ بھی کرو وہ بس کرتے رہو. اور ایک اور آپ کو بات بتاؤں, دیر از نو ریہرسل ان لائف, ایوری تھنگ از گوئنگ لائیو, نو ری ٹیکس, نو کٹس, سو بی پازیٹیو. دیکھیں 2 راستے ہیں ہمارے پاس, ایک خیر دا ہے تو ایک شر دا ہے. ہوں ساری مرضی ہے کہ ہم نے خیر کی طرف جانا ہے کہ شر کی طرف جانا. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے جو بات سیکھی اشفاق احمد بابا جی سے, کہ ان کا ایک فلسفہ تھا کہ دیتے چو دینا ہے کاکا, اور میں نے پھر وہ سیکھا. پہلے میں سمجھا ذرا عقل کم تھی کہ شاید کسی کو پیسے دینے ہیں تو وہی شاید دیتے چو دینے ہیں, لیکن بعد میں سمجھ آئی نہیں, اس میں آپ نے نالج بھی دینی ہے, اس میں آپ نے تربیت بھی دینی ہے, اس میں آپ نے وزڈم بھی دینی ہے اور خیر دینی ہے, اور ٹائم دینا ہے. اب جتنا اس اپنی زندگی کے دیے میں سے دیں گے, آپ کو واپسی میں اتنا ہی ڈبل سے ٹربل ملے گا, اور آپ حیران ہوں گے کہ یار کیسے یہ ہو رہا ہے. بالکل ایسے. میں نے یہ چیزیں خود بھی کسی سے سیکھی تھی اور سنی تھی. وہ کہتے ہیں کہ جو چیز چاہیے نا, جی بالکل, وہ چیز بانٹنا شروع کر دو. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اگر پیسے چاہیے تو پیسے بانٹنا شروع کر دو,
تمہیں کسی سے امپورٹنس چاہیے تو لوگوں کو امپورٹنس دینا شروع کر دو. تمہیں رسپیکٹ چاہیے تو لوگوں کو رسپیکٹ دینا شروع کر دو. اور وہی والی بات ہے کہ ایون ان دس ہول پوڈ کاسٹ جرنی کہیں نہ ہمارے دماغ میں یہ اندر ایک وہ تھا کہ یار آئی وانٹ ٹو نو مور. یس. تو اس جرنی میں نا ٹو نو مور ہم نے یہ تو کیا کہ ہم پوڈ کاسٹ کریں, لوگوں سے پوچھیں, سیکھیں, سمجھیں, بٹ کہیں نہ وہ ایک فلپ تھا. وہ بات میرے لیے بھی ایک فلپ تھی کہ یار جو اب تک پتہ ہے وہ تو بتائیں. اور وہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم رک جاتے ہیں, یار میری بات تو ضروری ہی نہیں ہے, میں کیا بتاؤں. بالکل. بٹ وہ شاید جب میں نے یہ فیل کیا کہ یار جتنا پتہ ہے اتنا بتانا چاہیے, میں تو بولوں. بالکل. تو میں نے ریئلائز کیا کہ وہ فلپ اوپن ہوا کہ اور زیادہ دروازے کھلے, اور زیادہ باتیں آپ کے. اصل میں انسان کو جو پتا ہوتا ہے نا, وہ بتانے سے نا وہ بندہ کہتا ہے یار یہ تو پتا ہے, یہ نارمل سی بات ہے, ہر کسی کو پتا ہر کسی کو. بٹ جب آپ بتاتے ہیں تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ نہیں پتا بہت سے لوگوں کو, وہ اس چیز کو ویلیو کرتے ہیں. اور دا پیریڈ آف ٹائم آپ کو پتا چلتا ہے کہ یار جو آپ نے ارد گرد سے سیکھا ہے, جب وہ آپ بتا رہے ہیں تو بہت سے لوگوں کی وہ چیز بھلا کرتی ہے. اس لیے جو بات دل میں دماغ میں وہ لوگوں سے بولیں, آپ باقی امپیکٹ لے کے آئیں گے لائف میں. بالکل, یہ حقیقت ہے. اور میں نے, اگر آپ کہتے ہیں پوچھتے ہیں نا کہ میرے میں کانفیڈینس کیسے آیا, میرے میں کانفیڈینس ایسے آیا کہ میں نے کتابیں پڑھی, اردو ادب پڑھا, اس میں جو کہانیاں, جو افسانے, جو صوفیوں کی کتابیں, اور خاص طور پہ بابا جی کی کتابیں, ایک محبت سو افسانہ, بانو ماں جی کا راجہ گدھ, تو جب وہ میں نے پڑھے نا تو راجہ گدھ میں تو مجھے یہ ایک سبق ملا کہ انسان کے اندر بھی گدھے ہیں. انسان گدھ جاتی ہے اور وہ شکار میں بیٹھا ہوا ہے کہ کب کوئی گرے تو وہ اس اپنے دوسرے بھائی کی کو چونچے مارے آ کے اور اس کو نوچے. آپ نے اپنے تجربے میں انسانیت کے اندر سب سے بری چیز کیا دیکھی ہے, کسی انسان یا پوری انسانیت کے اندر؟ حسد, کمینگی, کسی کی خوشی پہ خوش نہیں ہوتے, افسوس کرتے ہیں. کسی کے گھر بیٹا پیدا ہو گیا نا تو ہفتے بعد ان کے گھر بچی ہوگی ہے بیٹی, ہاں ہے ساڈے ہی کڑی آنی سی. واٹ اے نان سینس یار, خدا دا خوف کرو, شکر کرو اس نے کوئی تھرڈ جینڈر نہیں دے دیا. لوگ بیٹی یا بیٹا مانگتے ہیں. ہم لوگ بہت انسانی طور پہ میں نے یہ دیکھا ہے, ہم کمینگی کے انتہائی نیچے لیول پہ, حالانکہ ہمیں رب تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنائے ہیں. وہ ہماری وہ کدھر ہے بتائیں نا, کیا ہمارے میں اشرف المخلوقات ہے؟ وہ فیض صاحب کی وہ نظم مجھے یاد آتی ہے کہ پولے کھاندیاں وار نہیں سانو آندی, ربا سچیا تو تے آکھیا سی جاؤ بندیا جہاں دا شاہ ہے تو کتنی شاہی ساڈی. شاہی میں تو بندے کو ایک مقام, ایک جگہ وہ بڑی ملتی ہے, اور اس میں اس کے اندر وسعت آنی چاہیے. ہم لوگ تنگ نظر ہیں, ہم نیرو مائنڈیڈ ہیں, ہم کسی کی کامیابی کو اون کرنا نہیں چاہتے. ہمارے بچے کے نمبر اگر 500 آئے ہیں یا 600 آئے ہیں تو ہم چاہے کہ 1000 آ گئے ہیں تو ہمیں تکلیف ہو جائے گی. وہ یار خوش ہو, ہم خوشی نہیں شیئر کر سکتے کسی کے ساتھ. غم میں چلے جائیں گے, وہ بھی اندروں خوش ہونے, اللہ اچھا ہویا انہیں فلانا کام کیتا سی نا, ٹھکیا. ہماری یہ نیچر ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ یہ تو اپنا آپ نے خود اس کو منیمائز کرنا ہے. یہ کمینگی ختم نہیں ہوتی کبھی, اس کو منیمائز کرنا ہے آپ نے. ہم سب جھوٹ بولتے ہیں بھائی, میں بھی جھوٹ بولتا ہوں. سچا کوئی نہیں ہے دنیا میں, سچا نہیں ہے, سوائے رب دے. نہ کریں جی. بالکل جی. اس دنیا میں جب اس لیونگ پہ ہم جی رہے ہیں نا, جڑا سچا ہے نا وہ یہاں تے جنگلاں چ تے یہاں جیل چ. جیل میں چور چکار باقی سب لوگ نہیں سر, میں ویسے ایک بات سچے تو نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے, گہری بات کر رہی ہیں سر, گہری بات کر رہی ہیں. تو میری گل سنو کہ اتنی اور زباناں, ہاں جی, پنجابی کیوں
ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਾਇਕੀ ਜੇ ਹੈ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਗਲਾ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਸਰਾਇਕੀ, ਪਠਵਾਰੀ, ਹਿੰਦਕੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ। ਤੇ ਔਲਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਪਿਓ ਤੋਂ? ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਚੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। वैसे जनरली ना ख़ास तौर पे ये पाकिस्तान में मैंने देखा है कि लोग अपनी लैंग्वेज से ना उस तरह से एफिलिएशन नहीं रखते। नहीं सर, सिर्फ पंजाबी खास तौर पे पंजाबी देखो, थोड़ा सा डाउनग्रेडेड हाँ, रखते हैं। सिंधी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ अब दो ਬੰਦੇ ਸਿੰਧੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਹਾਲਾ ਸਾਈਂ ਦਾਲ ਬਾਣੀ ਅੱਛਾ ਹੋਈ। हाँ जी, पख्तून भाई मेरे, हाँ पख्तून तो फेवर करते हैं। अगर आप पश्तो में बात करें, हाँ, वो उसको एक्स्ट्रा फेवर करेंगे। वो करते हैं। पंजाबियां कमीनगी हुई है ना कि हम किसी के लिए खैर नहीं चाहते, हमें तकलीफ हो जाती है, हम अपने ही लोगों को काटना शुरू कर देते हैं, चाहे वो ऑफिसेज में हो, चाहे वो रिश्तेदारियों में हो, चाहे वो ज़ातों में हो। ये हमारा डिलेमा है। आपकी अपनी भी किताब पंजाबी की अकलापा, अकलापा पंजाबी शायरी यूके में और कनाडा में उसको ज़्यादा डायस्पोरा में ज़्यादा फेम मिली है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। बिल्कुल एज टू मेरे जो पंजाबी शायर यहाँ पाकिस्तान के हैं, मुझे तो समझते ही नहीं ना कुछ। हालांकि मैं 50 बरस से शायरी कर रहा हूँ। आई एम ब्रॉडकास्टर सिंस 84। मैं रेडियो कर रहा हूँ। मैं जब व्हील चेयर पर गया था पहली दफ़ा, मैं आपको बताऊँ, मैं अपना ऑडिशन देने रेडियो पाकिस्तान 303 पेशावर रोड, मैं व्हील चेयर पर गया था। टैक्सी मैंने करवाई, मेरा भाई मेरे साथ था। मॉरस टैक्सी हुआ करती थी ज़्यादातर उन दिनों में, 80s में, तो वो माइनर थाउजेंड थी मेरे ख्याल में। तो वो उसने मेरी व्हील चेयर अपनी ऊपर वो उस पर रखी छत पे, और हम जनाब रेडियो पाकिस्तान 303 पेशावर रोड गए। वहाँ अब मुझे वो एक वाक़या फिर याद आ जाता है, आप लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि यार जो माड़ा बंदा होवे, जिदे कोई खामी हो, उसको इज्जत दो, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट करो, उसको दुख ना दो। मैं व्हील चेयर पे था और रेडियो पाकिस्तान के 2 स्टेप हैं कॉरिडोर के, पिंडी के, अगर कोई आप में से गया हुआ है तो वो वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। तो मेरे भाई ने उसे कहा, यार ये आगे से व्हील चेयर थोड़ी उठा ले, मैं पीछे से ऐसे करूँगा तो ये आसानी से ऊपर आ जाएगा, 2 स्टेप कवर हो जाए। तो वो कहता है, एनू एडा शो किसी इत्थे आन दा। आज तक मैं ये नहीं भूला। आज भी जब मैं रेडियो पाकिस्तान पिंडी जाता हूँ तो मैं उस स्टेप्स पे खड़ा होता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैं तो वहीं हूँ, अल्लाह पाक उसका बेहतर करे जहाँ भी वो हो, अगर हैं वो जिंदा। तो अगर फौत हो गया तो तब भी अल्लाह उन्हें बख्शे। लेकिन मुझे वो लफ्ज़ वहाँ गूंजते हैं मेरे कानों में कि वो एनू की डल चासियत ध्यान। मेरा शौक़ था, चूँकि मेरा शौक़, जब मैंने किताबें पढ़ी, जब मैंने नॉलेज गेन किया, तो मुझे ये शौक़ था कि यार मैं टीवी आर्टिस्ट बनना। फिर मेरे सामने मेरी माजूरी थी, तो फिर मुझे अशफाक बाबा जी का एक इंटरव्यू में याद आया बात कि उन्होंने कहा कि यार रेडियो सबसे अच्छी जगह है, चूँकि यहाँ पे आप जो एक्ट करते हो, तो अगर आप शहजादा सलीम भी बनोगे ना तो आप अंडरवेयर और बनियान में बैठ के भी बन सकते हो। तुम्हें कॉस्ट्यूम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें मेकअप की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप बने शहजादा सलीम? हाँ, हमने रोल प्ले किए मुख्तलिफ रेडियो उसमें ड्रामों में, लेकिन शहजादा सलीम यार ज़िंदगी च नहीं बने थे, रेडियो से की बने। क्यों? ज़िंदगी में बने तो हैं आप। बने तो खुदा नहीं। और आपको क्या फील होता है एज इस डिसेबिलिटी के साथ इस पाकिस्तानी माशरे में? आपको क्या क्या इश्यूज आते हैं? आपने फिर मुझे याद कराया। हाँ, हॉस्पिटल्स में मैं जाता हूँ, ठीक है, जो डिसेबल्स की पार्किंग है वहाँ पे दूसरी गाड़ियाँ खड़ी हैं।
یار یہ ہماری انسانیت ہے یار. اور یار ڈسیبلس کے لیے کوئی کام نہیں ہے, کوئی خیر نہیں ہے سوائے آپ نے وہ نشان لگا دیے ہیں اسٹاپوں پہ اور روڈوں پہ کہ جی یہ ڈسیبل کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں. کوئی نہیں کر رہا. ایون جو ڈسیبلس کی وہ ہے نا تنظیمیں, میں نے کوشش کی کچھ تنظیموں میں ممبر بننے کی ڈسیبلس کی, وہ لوگ نہیں گھسنے دیتے بھائی. وہ بھی گینگز ہیں, چونکہ انہوں نے این جی او سے پیسے لینے ہیں, انہوں نے ٹورز کرنے ہیں, انہوں نے مال کھانا ہے. یہ آپ کو ویل چیئرز وغیرہ مل جاتی ہیں مالز وغیرہ کے اندر؟ ہاں وہ ملتی ہیں, لیکن وہ ایک شناختی کارڈ رکھو تھے. اچھا لوگ وہ بھی لے جاتے ہیں؟ واللہ عالم لے جاتے ہوں گے. دیکھو میں ابھی مدثر گیا ہوا تھا ریاض, تو میری سے ڈسکشن ہو رہی تھی کیا چیز ڈفر, کہتا ہے کہ ادھر نا ڈسیبلٹیز کے حوالے سے بہت زیادہ وہ کام کرتے ہیں ادھر. ایون پارکنگ میں بھی صرف ڈسیبلڈ نہیں, ایون جو بچوں کے اسٹرالرز ہوتے ہیں نا ان گاڑیوں کی بھی پارکنگ الگ ہے. بڑا سا لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ یہاں پہ 500 ریال فائن ہے اگر کسی اور کی گاڑی آئی تو. اور پھر نا مال کی جو انٹرنس ہے نا وہ اب اس طرح سے انہوں نے پلان کی ہوئی ہے کہ گاڑی ریورس میں کھڑی ہوگی نا تو پیچھے سے آپ ڈگی سے نکالیں گے نا ویل چیئر, تو اب ادھر سے ہی ایک راستہ ہے جہاں پہ ریمپ سا بنا ہوا ہے چھوٹا سا, اور وہ ریمپ سا سیدھا مال کے اندر جا رہا ہے, کوئی سیڑھی نہیں ہے کوئی کچھ نہیں. پورے مال میں ڈسیبلٹی کا ایکسپیرینس ہے. ہاں, اور اسی طرح اندر ویل چیئر بھی الگ رکھی ہوئی ہیں. میرے ملک میں بھائی ادھر کے ادھر, یہاں تو آپ بتا رہے ہیں نا ریڈیو میں مجھے یوں کرنا پڑا, اگر بنایا ہوتا تو وہ نہ کیا ضرورت بھائی. اور یقین مانو یار ابھی بھی ہمارے مالز میں بھی یہ مسئلہ ہے, واش رومز نہیں ہوتے ہیں, واش رومز نہیں ہیں. میں یورپ گیا ہوں یار, وہ اتنی عزت کرتے ہیں. نہیں ادھر تو وہ نہیں دیکھتے کہ یہ شلوار قمیض والا ہے یا پینٹ کوٹ والا ہے, وہ معذور ہے, وہ گاڑی ادھر دور ہی کھڑی کر دے گا. وہ کہے گا آپ نے روڈ کراس کرنی ہے کہ یو کین گو فرسٹ. میں ایئرپورٹس پہ گیا ہوں یورپ کے, پوری لائن ہٹ جاتی تھی کہ نو یو فرسٹ. ہمارے یہاں پہ کراچی ایئرپورٹ میں آیا ایک دفعہ یورپ سے, میں نے اس سے کہا جہاز والے کو یار ویل چیئر کا انتظام ہوگا کراچی ایئرپورٹ؟ کہنا ہاں جی مل جائے گا, آپ جہاز میں بیٹھے رہیں. لو جی میں پونا گھنٹہ جہاز میں بیٹھا رہا, ویل چیئر نہیں آئی. آخر میں خود ہی چل کے بیساکھی پہ باہر گیا اور وہاں پہ کراچی ایئرپورٹ کے ایک بندے سے پوچھا کہ سر کوئی ویل چیئر مل جائے گی؟ میں بہن انہوں نے کہا کیوں تو کوئی مسئلہ ہو رہا ہے اسپتال ایمبولینس آتا؟ اور میں کہا یار میں ڈسیبل ہوں, مجھے کیری کرنا ہے, میں نے اسلام آباد کی آگے فلائٹ لینی ہے, اس کے لیے دوسری طرف جانا پڑتا ہے, تو میں اتنا پیدل نہیں چل سکتا. لیکن نہیں سر, مجھے دکھ ہے میرے ملک میں جو لوگ ہیں, جو تنظیمیں ہیں بنی ہوئی ہیں, وہ انفرادی فائدہ اٹھا رہے ہیں, اس معذوری کا بھی, اس میں بھی منافقت ہے. برنرڈ شاہ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ دنیا کا سب سے بہترین دین اسلام ہے اور دنیا کی سب سے بدترین قوم مسلمان ہے, اور یہ ٹرو ہے. فار somebody جس نے اپنی زندگی کے 10-11 سال جی شروع کے بغیر کسی ڈسیبلٹی کے گزارے, جی بالکل, ہنسنا کھیلنا بھاگنا کودنا, آپ پتنگے اڑا رہے تھے, چھلانگ لگا رہے تھے. سر جی میں لاٹو کھیلتا تھا, میں بنٹے کھیلتا تھا اپنے گاؤں میں, جناب سگٹوں کی ڈبیاں جمع کرتا تھا. یہ بھی ایک کھیل ہوتی تھی, مختلف برانڈ کی سگٹوں کی ڈبیاں, کیٹو ہو گیا, امبیسی ہو گیا, بغلا ہو گیا, کینچی ہو گئی, لالٹین ہو گئی, وڈ بائن ہو گیا ہے جی. تو ان کی پرائس ہوتی تھی وہ مختلف ڈبیوں کی, ایک ڈبی کو آپ نے چینج کروانا ہے تو 10 ڈبیاں دوسری ملیں گی اس کے بدلے میں. اس طرح وہ گیم ہم کھیلتے تھے. پھر بنٹے کھیلتے تھے, اور گلی ڈنڈا, اور لاٹو, پتنگ بازی. فار somebody جس نے یہ سب کیا, ہاں جی, باندر قلعہ, سائیکل دا ٹائر سوٹی نال, یہ بھی مزہ سی یار, دسو یار. اور پھر اس کے بعد 10 سال بیٹھ 10 سال بیٹھ جی. کیا سکھایا آپ کو اس نے؟ مجھے شاید اس نے ڈسپلن سکھایا, صبر سکھایا, پیشنٹ, ٹیمپرامنٹ. صبر تو بہت امپورٹنٹ.
اور بھی بہت کچھ سکھایا ہوگا. جی آف کورس. دس از مے بی دا سب سے جو ضروری چیز جو آپ نے سیکھی فار یور پریپریشن ٹورڈز دا لائف اہیڈ. کانفیڈینس, زندہ رہنا. صرف زندہ نہیں رہنا, کچھ کرنا بھی ہے آگے. کرنا ہے, وہ اندر کچھ کرنے کی وہ لگاؤ تھا کہ یار میں نے کچھ کرنا ہے. چونکہ جب میں دیکھیں میں آ کے 84 میں کر رہا ہوں میٹرک, میں اس وقت 22 سال کا تھا, 23 سال کا. مجھے کیوں ضرورت پڑی میٹرک کرنے کی؟ اس لیے کہ میں ویل چیئر پہ تو ہوتا تھا, میرے محلے کے جو میرے دوست میرے سے چھوٹے تھے تو وہ کوئی BA میں گورڈن کالج میں پڑھ رہا تھا, کوئی FSC میں تھا, کوئی میڈیکل میں تھا فرسٹ ایئر میں. تو وہ میری ویل چیئر کیری کرتے تھے میرے محلے میں. چونکہ مجھے شوق تھا کرکٹ کا, پیشن تھا, میں ویل چیئر پہ کرکٹ کھیلتا تھا لیفٹ ہینڈ. اچھا. بیٹھ کے میں بالنگ کراتا تھا. اچھا. ہاں جی, لیفٹ آرم فنگرس پہ. اور وہ مجھے بشن سنگھ بیدی سے میں ہوا تھا 78 میں متاثر. چونکہ وہ جب پاکستان آئے تھے میں بیٹ پہ تھا. انڈیا پاکستان کا ٹور ہوا تھا وہ, جس میں پاکستان نے 2 میچ جیتے تھے, 1 ڈرا ہوا تھا. تو تب سے مجھے بشن سنگھ بیدی اسپنر, اور ارپ علی پرسنا, چندر شیکھر اور وینکٹ راگھون, یہ انڈیا کی 4 بڑے اسپنرس, اور ان کے ساتھ گواسکر, وشواناتھ, گنڈپا وشواناتھ, مہندر امرناتھ, سریندر امرناتھ, سعید کرمانی, یہ پوری ٹیم جو تھی ان کی, تو سنیل گواسکر. تو ان سے ایک لگاؤ تھا, ان کو دیکھا, ایک مقابلہ کی وہ پیدا ہوئی کہ پاکستان کو سپورٹ کرنا ہے. اس چیز نے زندگی مجھے دی, چونکہ میں زندگی کو کرکٹ کی کھیل کی طرح سمجھتا ہوں جی. وہ اس لیے کہ بیٹسمین کے پاس بھی ایک بال ہوتی ہے, وہ چاہے پہلی بال پہ بولڈ ہو کے 0 پہ چلا جائے, چاہے ٹرپل سینچری کر کے, اس نے گراؤنڈ چھوڑنی ہے. انسان کے پاس بھی ایک سانس ہے, وہ چاہے پیدا ہوتے ہی مر جائے, چاہے 100 سال پورا کر کے مرے, اس نے وہ گراؤنڈ چھوڑنی ہے. ہی مسٹ لیو دا گراؤنڈ. اور کرکٹ کو میں اس طرح کنسیو کرتا ہوں. آؤٹ کرنے والے بڑے نے, تسی رن آؤٹ بھی ہو سکتے ہو, LBW بھی ہو سکتے ہو, اسٹمپ بھی ہو سکتے ہو, ہاں جی, کاٹن بولڈ ہو سکتے ہو, سلپ پچ کیچ ہو سکتے ہو, ٹھیک ہے جی, کئی طریقے ہیں رن آؤٹ ہونے کے, LBW ہو سکتے ہو. اسی طرح مرنے کے کئی طریقے ہیں. تو آپ نے ایک جانا تو جانا ہی ہے, تو کیوں نہ آپ ایک اچھی اننگ کھیل کے جائیں زندگی کی, یادگار, لوگ آپ کو اچھے آپ کے بعد بھی یاد کریں. ہمارا معاشرے کا ایک اور منافقت یہ ہے کہ جہاں 4 دوست بیٹھے ہوئے ہیں نا جی, ان میں سے ایک جب چلا جاتا ہے نا تو کہتے ہیں یار بڑا کمینہ آدمی. وہ 3 جو نا ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں. اس وقت اس کے ساتھ جگر ہے تو. جب یہ چیز ہمارے میں سے ختم ہو نا تو ہم اچھے لوگ بن سکتے ہیں, ہمارا معاشرہ اچھا ہو سکتا ہے. ڈس آنیسٹی کے اوپر آپ نے کتاب لکھی ہے, ایمانداریاں جی. یہ میں نے آپ کو مزے کی بات بتاؤں, میں نے اس کا نام کیوں رکھا, یہ میرے کالمس کی کتاب ہے. نوائے وقت میں لکھتا تھا کالمس, 2012 سے لے کے 2018 تک کے کالمس اس میں آئے. ایمانداریاں یہ میں نے تنزن رکھا تھا کہ ہمارے میں ایمانداریاں تو ہیں نہیں. میرے پہلے کالم کا نام تھا بھٹے کے مسلی. ہم پوری قوم میں نسل قوم بھٹے کے مسلی ہیں. کیسے؟ وہ ایسے کہ ہم لوگ, آپ کو پتہ ہے نا بھٹے کے مسلیوں کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے مالک سے پیسہ ایڈوانس لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر سر نیچے کر کے, اور ان کی بیویاں اور ان کے بچے اور وہ کام کرتے رہتے ہیں, کچیاں اٹاں پکیاں بنانا, نسل در نسل, نسل در نسل, نسل در نسل. اور وہ جو پیسے لیتے ہیں نا وہ فوری طور پہ ختم کر دیتے ہیں, اسی رات یا 1-2 دن میں مجرا کرا کے, ککڑ لڑا کے, جوا کھیل کے وہ ختم کر دیتے ہیں فوراً. ہم بھی ملکوں سے, غیر ملکوں سے قرضے لیتے ہیں, یاشی کرتے ہیں, قوم خوار ہو جاتی ہے اور ٹیکس دیتی رہتی.
وہ بیچاری سر بھی نہیں چکتی. بڑا انالیسس ہے جی. ہم بھٹے کے مسلی ہیں بھائی پوری قوم. آئی ایم سوری ٹو سے دس. کبھی آپ اس چیز کا کنسیو کریں نا اس فیلڈ کی فیلنگ کو, تو آپ کہیں گے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. چونکہ آپ نے کہا نا ہم ڈس آنیسٹ ہیں, ہم نے طے یہ کیا ہوا ہے. آپ یقین مانیں, میں اپنے دفتر میں کام کرتا تھا, ایک سیمی گورنمنٹل ادارہ تھا, تو وہاں پہ جس کو جتنی توفیق ہوتی تھی نا وہ کرپشن کرتا تھا. اب جس کے پاس اسٹیشنری کا ہے نا وہ ٹیبل کہ اس نے ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے اسٹیشنری, اس میں AA کے پیپرز آتے تھے کمپیوٹر کے لیے اور پرنٹنگ کے لیے, پین آتے تھے, بال پوائنٹس آتے تھے اور اسٹیپلرز آتے تھے. تو وہ لوگ جس کے کسٹڈی میں یہ دیا جاتا تھا وہ خود اس میں سے یہ چیزیں تو لیتا تھا, چونکہ اس کی لمیٹیشن یہ تھی. جو اس سے اوپر تھا وہ کمپیوٹر کے لیول کا تھا, وہ کمپیوٹر لے جاتا تھا. جو اس سے اوپر تھا وہ لیپ ٹاپ لے جاتا تھا. جو جس کی جتنی کیپیسٹی تھی نا ہائی, وہ اتنی بڑی کرپشن کرتا تھا, اور کرتے ہیں. ایک ادارہ نہیں, سب. بالکل یہ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے. آپ کافی پی لیں ساتھ ساتھ. تھینک یو یار, میں بھول گیا. کہیں نہ میں نے یہ بات آبزرو بھی کی ہے اور دیکھا بھی ہے کہ جس طرح آپ نے ابھی کہا نا کہ وہ چیز جو آپ کی ہے ہی نہیں, آپ تو اس کے امین تھے اور آپ نے اس کو اپنا سمجھ لیا. جی بالکل. اور اس کا کتنا اسٹارک کانٹراسٹ ہے جو ہمارے مذہب نے سکھایا ہے کہ جو ہمارا ہے بھی وہ بھی امانت ہے. بالکل. ہم در حقیقت اپنی پوزیشن کو بھی مالک نہیں ہے, اس کے صرف امین ہے. امین ہے سر, بالکل. اور ہم نے جو اپنی چیز نہیں بھی ہے ہم نے اس کی بھی ملکیت, ہم اس کے بھی مالک بنے. دیکھیے ہمارے بدن کا جو حصہ پورا باڈی ہے, سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہماری ملکیت نہیں ہے. ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں بھائی, ہمیں کڑ پینچی کرتے جاتے ہیں. کس بات پہ سریا یار, ڈاؤن ٹو ارتھ رہے. خدا کے لیے ہر بندے کی سیلف رسپیکٹ ہے. اپنے گھر کے ملازموں کو ساتھ بھی عزت سے پیش آئے بھائی. وہ بھی کسی کا باپ ہے, کسی کا میاں ہے, کسی کا بھائی ہے, کسی کا بیٹا ہے. یہی اپنے آفیسز میں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, سرکاری دفاتر میں ACR ہوتی ہے ایک, بالکل, جو سال کے اینڈ میں آتی ہے, پورے سال کی کارکردگی اپنے ملازمین کی, اس کے سینئرز اس کے اوپر گڈ, ویری گڈ, ایوریج, بلو ایوریج, وہ خانے بنے ہوتے ہیں, ان کو انہوں نے فل کرنا ہوتا ہے. تو میں ACR کو کیا کہتا ہوں, اینول کانفیڈینشیل ریونج. ACR جو ہے نا اینول کانفیڈینشیل ریونج ہے, رپورٹ نہیں ہے. چونکہ صاحب کو جب میں پسند نہیں ہوں تو کہتا ہے پتر آ نا, تیری ACR آئے گی تو میں تجھے بتاؤں گا, اس وقت ملوں گا. ہاں پتر میں تجھے بتاؤں گا. اور وہ اس کا پتہ بھی نہیں لگتا, چونکہ بلو ایوریج ہو جائے تو وہ نہیں پتہ لگتا. وہ جب آپ کی پروموشن ہوتی ہے آفٹر 5 ایئر یا 3 ایئرس, تو اس وقت جب وہ 5 ACR کلیکٹ کرتے ہیں اس کے نمبرز, تو اس میں پتہ لگتا ہے یار ایک تے 2 جڑیاں ایوریج نہیں یار رہتے, وہ صاحب کر گیا, ٹھوک چھڑے. تو یہ نہیں ظلم کرنا چاہیے. میں تمام سرکاری افسران سے بھی کہوں گا, اور جو پرائیویٹلی کام کرتے ہیں, یار خدا کے واسطے نہ کسی کی روزی کو کاٹو, نہ کسی کو نقصان دو ذاتی طور پہ. اپنے کام سے کام رکھو, اور عزت نفس جو ہے نا, سیلف رسپیکٹ انسان کی کرو یار بس. سر یہ پیار کا پہلا شہر تو سنا تھا, جی, یہ پیار کے آخری شہر والی کیا کہانی ہے آپ کی؟ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے مدثر. مستنصر صاحب نے لکھا تھا 1972 میں اپنا ناول, سفر نامہ تھا, پیرس کے حوالے سے, پیار کا پہلا شہر. وہ بڑا ہٹ ہوا, ہم نے بھی پڑھا اور اپنی ٹین ایج میں پڑھا, ہم بڑے فیسینیٹ ہوئے. اور اس کی جو ہیروئن تھی نا اپنا مدثر, وہ ڈسیبل تھی.
اور میں نے جب پیار کا آخری شہر لکھا تو میں نے یو کے کے بارے میں جو جرنی میری تھی 2021 کی اس کے حوالے سے میں نے لکھا. اور یہاں پہ ہیرو جو تھا وہ ڈسیبل تھا. پیار کے آخری شہر. یہ آپ کی اپنی کہانی ہے؟ جی. اچھا. تو یہ جو چیز تھی نا مجھے فیسینیٹ کیا کہ یار میں بھی لکھوں. اور یہ اتفاق سے ایسا ہو گیا کہ میں نے پھر, اور یہ نیشنل بک فاؤنڈیشن نے میری یہ کتاب شائع کی ہے اسلام آباد سے, پیار کا آخری شہر. اور کچھ بتائیں اس کے بارے میں ہمیں. اس میں یہی ہے کہ ایک تو مجھے بہت کریاسٹی تھی انگلینڈ جانے کی, چونکہ ہمارے جو علاقہ ہے گجرات اور اس کے گرد و نواح, وہاں کے ہر 3-4 بھائیوں میں سے 2-3 باہر ہوتے ہیں, ایک گھر ہوتا ہے. تو میرے اندر یہ ایک کریز تھا کہ پتہ لگتا تھا یار وہ شفیع لوہار کا پتر بھی چلا گیا, اوئے اوئے میں پریشان ہوں. وہ اپنا علی اکبر ترخان کا پتر بھی چلا گیا, میں بسترے تے ہوندا سا, میں رنج ہو جاتا سا کہ اللہ میں کدوں جاواں گا. کوئی تب یونان بڑے جاتے تھے 70s میں نا, تو میں رنج. میرے کزن تھے 2-3 وہ انگلینڈ میں تھے. جب وہ پاکستان آتے تھے تو وہ کہتے تھے او نہیں ولایت وچ کوئی مزہ نہیں, تسی کی کرنے آ کے تواڈے ہتھی ولایت. مجھے بڑا غصہ لگ گیا ہاں یہ بہت کہتے کہ ہیں یار تم لوگ ادھر رہتے ہو تو وہ ٹھیک ہے, ہمیں آنے کے لیے آپ روکتے ہو, وائے. تو پھر اللہ نے موقع دیا کہ میرا کزن ایک انگلینڈ گیا, تو اس نے پھر میرا ویزا لگوایا. مجھے کریز تھا 2021 میں. تو میں پھر 3 مہینے انگلینڈ جا کے رہا. پھر ایک میرا پیارا ہستی بھی انگلینڈ میں تھی جس کے لیے مجھے ایک ایکسٹرا بوسٹ یا ایک کوشن ملا. تو میں پھر گیا, اور مجھے انگلینڈ کی کرکٹ گراؤنڈ سے بھی عشق تھا, چونکہ لارڈز کرکٹ مجھے ساری, چونکہ 75 کا جب پہلا ورلڈ کپ شروع ہوا نا جی کرکٹ کا, تو اس میں ایج بیسٹن اور لارڈز, اس کے بعد لیڈز, اس کے بعد جتنی یہ 3-4 بڑی اوول, اور یہ مجھے فیسینیٹ کرتی تھی. اور میں خیال میں ہر رات میں کرکٹ کھیلتا تھا, ایسے ہی خیالوں میں, لو جی میں پاکستانی ٹیم میں سلیکٹ ہو گیا ہوں, ہاں جی میں سرفراز نواز کے ساتھ ہوں, عمران خان کے ساتھ ہوں, میں وسیم باری کے ساتھ ہوں, جاوید میاں کے ساتھ ہوں, آصف اقبال کے ساتھ ہوں, اور میں ٹیم میں شامل ہو گیا ہوں جی. ویسٹ انڈیز کا ٹور آ رہا ہے جی 75-76 کے, اس میں جی آصف مین کا نام بھی ایویں خیالی پلاؤ. لو جی میں نے آؤٹ کر دیا جی رائے فیڈرکس کو, ویسٹ انڈیز کا بہت بڑا اوپننگ بیٹمین تھا, اور اپنا گارڈن گرینش کو جی میں نے بولڈ کر دیا. کالی چرن کا میں نے کیچ پکڑ لیا, کلائیو لائٹ کو میں نے رن آؤٹ کر دیا. یہ امیجنیشن میں تھا سب. دیٹس آل امیجنیشن. ہر روز میرے اندر یہ رات کو نا میں اب فیل کرتا تھا. پھر ایک اور میں فیل کرتا تھا کہ میری ٹانگ ٹھیک ہو گئی ہے, میں بھاگتا ہوا جاتا ہوں اپنی بہن کے گھر کہ باجی میری لت ٹھیک ہو گئی, حالانکہ نہیں تھی. ہر روز یہ بھی آتا تھا, اور سویرے پھر وہی بستر تے ہوئی. تو زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی تھی؟ نہیں یار, بس میرے اندر پازیٹیوٹی ایک یہ ہے کہ میں ہر قیمت پہ لمبے عرصے آتے زندہ رہنا چاہتا. زندگی سے اتنا پیار کیوں ہے؟ زندگی کا ہی تو لمحہ ہے جس میں ہم نے گزارا, ایک لمحہ موجود جو ہے. ماضی کچھ نہیں, مستقبل کا پتہ نہیں, ٹھیک ہے نا. موجودہ جو ہے, لمحہ موجود جو ہے, پریزنٹ از ایوری تھنگ, اور اس کو تو انجوائے کرو. ٹھیک ہے, اب وہ آ گیا, وہ میرے حصے میں تھا, اس کو آپ مقدر کہیں, تقدیر کہیں, قسمت کو,
اور میں ایک اور بات بھی سمجھتا ہوں کہ یہ رب نے اگر میرے ساتھ یہ ہوا حادثہ تو شاید میں کوئی بہت خراب بندہ نکلتا, اس نے مجھے وہ ہینڈ بریک لگا دی گاڑی کی کہ یار اس کو تو روکو, یہ کوئی بہت جواریہ نہ بن جائے, لوفر نہ بن جائے, غلط راستوں پہ نہ چلا جائے. شاید میرے رب نے مجھے یہ بریک لگائی ہو, چونکہ مجھے اس لیے یہ آتا ہے کہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا جو مکالمہ ہے اس میں ایک بچے کو مارتے ہیں اٹھا کے, تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ ہاں آپ نے یہ کیا کیا جی. ان کا مجھے یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ اچھی اولاد ثابت نہیں ہوگی اپنے ماں باپ کے لیے, میں نے اس لیے سے مارا, آئندہ ان کو نیک اولاد ملے گی. تو میں نے وہاں سے کنسیو کیا کہ شاید مجھے اس طرح سے رب نے بریک لگانی تھی کہ غلط پاسے نہ چلا جائے, جو کہ ابھی بھی میرے اندر بڑے اثرات موجود ہیں. کون کون سے اثرات میں؟ لیفٹ ہینڈ سائڈ کے. لیفٹ ہینڈ سائڈ. انہوں نے بتایا نا کہ وہ جو پیار کا آخری شہر ہے وہ ان کی اپنی کہانی ہے. اچھا جی بالکل جی, بتائیں نا آڈینس کو اپنی کہانی. یار اس میں یہی ہے کہ عشق جب بھی کرو گے نا, دل کا جو بھی معاملہ ہے نا, دل کا معاملہ آپ کو نقصان دیتا ہے. عشق بھی دل سے ہوتا ہے. اس کا مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے میں وہ تماشا ہے لبے بام ابھی. عقل دلیلیں دیتی ہے, عشق جڑا وہ نہیں دلیل دیکھنا. اگر کوئی یار ہے نا کسی کا تو وہ کہتا اوئے وہ فکے تیرے یار نو امین نو کسی نے کٹیا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کنے کٹیا ہے, وہ بھاگ کے جا کے اس بندے کو پکڑ کے مارے گا. جو پڑھیا لکھا ہوا کہ نہیں یار نہیں رہا, جو دفعہ کرو وہ صلح کر لو, وہ لڑائی ہے تھانا کچہری کی کرنا جا. یہ عقل کہتی ہے, یہ خرد کہتی ہے. عشق کہتا ہے نہیں چھال مار, نقصان تو ہونا ہی ہے, اور یہ نقصان کا سودا ہے, اور یہ ہر بندے کا نہیں کمال. اس کے لیے حوصلہ چاہیے. اور میں نے ساری عمر گھاٹے کھائے ہیں, میں نے عشق میں کھائے ہیں, میں نے 2-3 عشق کیے ہیں, اور ابھی بھی آپشن میری ہے موجود, چونکہ یہ کام ہی ایسا ہے. کریں آپ عشق, اس میں بڑا مزہ ہے. ہاں ٹو بی ویری آنیسٹ, مقصد یہ ہے کہ ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ صرف عشق کا مطلب سیکس نہیں ہے, سول ٹو سول کنورسیشن ہے. میرے پنجابی کے شعر ہے کہ کاغذ قلم دعات ہوئے, میرا عشق ہوئے, تیری ذات ہوئے, نہ میں بولا نہ تو بولے, بس روحاں دی گل بات ہوئے. عشق یہ ہے. ہم لوگ تو عشق کا ایک صرف ایسپیکٹ, ایک پوائنٹ کو شاید جو ٹینیجر ہیں یا جو ہیں زیادہ پلیزنگ ہے, او یس نہیں یار, عشق جو ہے وہ آپ کے سول ٹو سول کنورسیشن. 2 طرفہ ہوتا ہے, ایک طرفہ دیکھیں یہ ڈپینڈ جو ہے نا. پہلی دیکھیں سب تو پہلا چور دروازہ دنیا آنکھ ہے, تائی میری خراب ہے, تائیں تسی چنگا ہے نظروں کا مسئلہ ہے, نظروں کا مسئلہ, تیری نظریں خراب نے. تو پہلا چور دروازہ جو آیا نا وہ آنکھ تھی, پہلا کیمرہ. اب تو آ گیا نا موبائل میں کتنی, تو پہلا چور دروازہ آنکھ سے اکھ مٹکا شروع ہوتا ہے. اکھ مٹکے تو اگے گل چلی. تسی جن لو افیئرز اٹھا کے دیکھ لو, جولیس سیزر دیکھ لو, شیری فرات دیکھ لو, ویر رانجھا دیکھ لو, صاحبہ مرزا صاحبہ دیکھ لو, سسی پنو دیکھ لو, سب دا اینڈ ٹریجڈی ہے, نقصان ہے, کامیابی نہیں. لیکن کوئی گل نہیں, ٹرائی اگین. 10ویں دی ایک ساڈی وہ ہوندی سی پوئم سی, ٹرائی اگین. ایک بادشاہ ہوندا ہے تے وہ کئی واری ہاریا ہوندا ہے سکاٹلینڈ دا, تے ویکھدا ہے ایک چونٹی نو, وہ اپنے کمرے دی دیوار تے چڑھدی ہے, پھر ڈگدی ہے, پھر ہو جاندی ہے, پھر ڈگدی ہے. اتھوں انسپریشن لے کے تو پھر وہ کہتا ہے یار میں کیوں نہیں یہ کر سکتا, تو وہ بھی پھر بعد میں کامیاب حاصل کرتا ہے. تو یہ ٹرائی اگین. اس میں
زندگی کو اگر آپ نے رواں دواں رکھنا ہے نا، عشق آپ کا ضروری ہے. آپ کی خون کی رگوں میں عشق کو دوڑنا پڑے چاہیے. وہ شعر بھی ہے نا، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. وہ غالب بھی کہتا ہے نا کہ سر آپ نے جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکے وہ لہو کیا ہے. دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. تو بھائی عشق جو ہے وہ آنکھ سے ٹپکتا ہے. آج کل کے دور میں یہ جو آپ نے کیونکہ اپنی آنکھوں کے سامنے ٹرانزیشن دیکھی ہے، جی بالکل، وہ پی ٹی سی ایل والے فون سے پھر موبائل فون، اور پھر اب یہ آج کل تو خیر انٹرنیٹ پہ ہی سب کا سب کچھ چل پڑتا ہے. اس ٹرانزیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور اب آج کل کا نوجوان یا آج کل کی جو نئی جنریشن ہے. مدثر، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کا دور کسی حد تک پرسکون تھا. اس میں ایسی سہولیات نہیں تھیں جو بے چینی پیدا کرتی. ٹھیک ہے، فون نہیں ہے، بڑا سکون ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں. اب موبائل ہیں، ہر وقت بندہ ٹینشن میں ہوتا ہے، دفتروں میں فون نہ آ جائے، بیوی کا فون نہ آ جائے، سہیلی کا فون نہ آ جائے، ہیں جی، اماں کا فون نہ آ جائے، تو مختلف ٹینشنز میں بندہ پھنسا رہتا ہے. اس گیجٹ کی وجہ سے فائدے بھی ہیں اس کے، نو ڈاؤٹ، لیکن ہم لوگ پرسکون تھے. اب تو ٹھہراؤ کا اور بھی زیادہ بڑا دشمن آ گیا نا، ٹک ٹاک. جی وہ دیکھو نا یار، اور وہ اب ریل میں آپ کے سارا فوکس 7-8 سیکنڈ میں آپ کو وہ لے دے جاتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں ہماری جو جنریشن تھی نا، وہ تھی گراس روٹیڈ، اس کے پاؤں اپنی زمین میں گڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، آج کی جو جنریشن ہے نا وہ پیرا ٹروپر ہے، ان کے پاؤں زمین سے اوپر ہے، اور یہ پائیدار نہیں ہے کام. ایسے یہ بہت ضروری ہے ریئلائزیشن ہونی کہ ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں. ہم وہ لوگ تھے، اور آپ سب کو اٹھا کے دیکھ لو کہ سب گاؤں سے آئے تھے، چھوٹے گھروں سے. ٹھیک ہے، وہ چھوٹے گھروں سے پھر ایک بڑے شہر میں آئے گاؤں سے، اس میں پھر ایک بیٹھک آ گئی، ڈرائنگ روم، کمرے آ گئے 2 سونے دے. پھر وہاں سے شفٹ ہوئے تو کوئی پنڈیا آ گیا، کوئی لاہور چلا گیا، نوکریوں کے حوالے سے، اپنی روزمرہ کی زندگی کے حوالے سے. تو وہ جب وہ وہاں گئے تو پھر ان کے بچے باہر چلے گئے، پیچھے ماں باپ اور نوکر اور دوائیاں رہ گئی، وہ بڑے بڑے گھر. جب گھر چھوٹے تھے تو لوگ زیادہ تھے، جب گھر بڑے ہوئے تو لوگ نہیں رہے. ایسے آپ دیکھیں بڑے بڑے گھر ہیں اسلام آباد میں بھی، لاہور میں بھی، لیکن اکثریت کون رہ رہے ہیں؟ نوکر رہ رہے ہیں، ملازم ہیں، اور بڈھے ماں باپ ہیں اکثریت. تو بچے وہاں سے فون کرتے ہیں، ہاں جی ابا جی ٹھیک ہیں، او جی ابا جی ٹھیک ہی ہونا ہے، تھانوں اگر ہوئی جائے تو تسی ابا جی کو لو. نا لوگ زیادہ ہونے کا تعلق کبھی بھی اس سے تھا ہی نہیں کہ گھر چھوٹے ہیں یا گھر بڑے ہیں. اور اب ایک اور مسئلہ ہے، اب جی آج کی جنریشن پرائیویسی مانگتی ہے. ہم نے ساری عمر اپنے کزنوں کے ساتھ کمرے شیئر کیے، ایک ایک کمرے میں 4-4 5-5 کٹھے رہے. اب جناب میرے بچوں کو مسئلہ ہو جاتا ہے، بیٹیوں کو، کہ میں اس کی خالہ کے بچے، ماموں کے بچے آ جائیں نا، تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے تو اپنا کمرہ نہیں دینا ان کو، میری پرائیویسی ہے جی. میں کہنا یار بندے دے پتر بڑھو سی پینڈو لوگ آپ ڈرامے لان لگ پہ. لیکن یہ لوگ نہیں مانتے، یہ جنریشن اس چیز کو نہیں اون کرتی. کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی. ہم لوگ سیکریفائز یا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج کی جو نسل ہے وہ یہ کہتی ہے جی میرا حق ایتھے رکھ، ان کی یہ بات ہے.
ایک نا چینج آ رہا ہے اس کے علاوہ ویژول سینما، اور لوگ سٹوریز کو دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں بنسبتاً پڑھنے کے یا سننے کے. آپ کا بھی اس طرف کوئی رجحان ہے کہ آپ مووی کی کوئی اسکرین پلے لکھیں یا کوئی اس طرح کا کوئی پلان؟ ہاں، اگر مجھے کوئی آفر کرے اور شارٹ سٹوری ٹائپ شارٹ فلم جو کہ جس کو میں فیل کروں کہ آرٹ یا ریئلسٹک ٹو دا لائف. آرٹ مووی وہی ہوتی ہے جو زندگی کے قریب ہو میرے خیال میں. اور یہ چیز میں اگر مجھے موقع ملے تو میں ضرور اس کو لکھوں گا. ایک رائٹر کے طور پہ نا آپ کا سب سے بڑا فیئر کیا ہوگا کہ آپ کو لوگ سے ان میں سے زیادہ بڑا فیئر کیا ہے کہ آپ کو کوئی بھول جائے، یا آپ کی لکھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، یا آپ کو کوئی غلط سمجھے، مس انڈرسٹوڈ کرے؟ دیکھو ان میں سے سب سے زیادہ بڑا فیئر کس چیز کا ہوگا؟ میرے خیال میں کہ میرا لکھنے کی اگر استطاعت نہ میرے میں تو وہ جو اسکل ٹو رائٹ ہے وہ سب سے زیادہ میرے لیے، چونکہ باقی تو دنیا جو کچھ کہتی ہے ان کہن دو، دنیا تو برا کہتی ہے، بٹ وہ آپ کو مس انڈرسٹینڈ کر کے اس سے جو لاجک انفر کر کے اس سے جو آگے دیکھیے کہاں سے کہاں بات چلی جائے. مدثر میں آپ کو بات بتاؤں کہ جو مس انڈرسٹینڈ کر رہا ہے نا وہ خود رائٹ پاتھ پہ نہیں کھڑا ہوگا. دیکھیے ہر رائٹر کا ایک اپنا اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتا ہے، وہ دنیا کو کس طرح دیکھتا ہے، اس کی آنکھ کس طرح دیکھتی ہے، اس کا ایک ورلڈ ویو ہے. اور اقبال کا شعر ہے کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. یہ 100 سال سے پہلے کا شعر ہے، اور جب بھی میں نے پڑھا ہے اس کی وسعتیں پھیلتی ہی گئی ہیں، اور میں آج تک اس شعر سے باہر نہیں نکل سکتا. یہ اتنا انلمیٹڈ شعر ہے. ایسے ہی. اور یہی ہے کہ رائٹر جو ہے نا اس کا ایک اپنا ایک ہے پوائنٹ آف ویو، اور ضروری نہیں کہ قاری اس پوائنٹ آف ویو کو اون کرے. ہو سکتا ہے اس قاری کا اس رائٹر سے اچھا پوائنٹ آف ویو ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. چونکہ یہ آنکھ کا دیکھنا، اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں ایک دن اپنے بابا جی کے پاس بیٹھا ہوا تو ان کے ویسے ہی پاؤں دبا رہا بیٹھے ہیں ان کے پلنگ پہ نا، تو میں نے ان کے پاؤں کی طرف نظر دوڑائی نا، تو ان کے پاؤں خشکی سے بھرے ہوئے وائٹ اور کافی نا. تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، اور میرے بابا جی اس وقت 84-85 کے تھے. ایک سال بعد ان کی پھر وفات ہو جاتی 2009 میں. 84 ایئرس کے تھے وہ اس وقت. آپ کے والد صاحب؟ میرے والد صاحب. تو میں ان کے پاؤں کی طرف ایسے دباتے ہوئے دیکھا نا، میں نے سوچا یار میرے باپ کے یہ پاؤں 84 ایئر سے چل رہے ہیں، کہاں کہاں گئے ہوں گے. پھر میں نے اپنے پاؤں کو سوچا کہ کہیں پہ بتانے کی جگہ ہے، کہیں محبوبہ کے پاس گئے ہوں گے، کہیں استادوں کے پاس، کہیں اپنے سینئرز کے ساتھ، کہیں پہ گئے، کچھ بتانے کی جگہوں پہ گئے، کچھ نہ بتانے والی جگہوں پہ گئے. یہ پاؤں کو ہی پتہ ہے کہ وہ کہاں کہاں گئے. اور آپ بھی اپنے پاؤں پہ غور کریں تو سوچیں کہ آپ کے پاؤں کہاں کہاں گئے. کچھ آپ کے بچوں کے ساتھ گئے، کچھ آپ اکیلے گئے، کچھ آپ اپنی محبوباؤں کے ساتھ گئے، کچھ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ گئے، کچھ آپ صرف اپنے والدین کے ساتھ گئے، بہن بھائیوں کے ساتھ گئے. پاؤں کا کدھر جانا سب سے بہتر ہے؟ پازیٹیو، جہاں بھی مثبت ہو، اور عشق مثبت ہے. مجھے بتائیں ولید یہی سننا چاہتا تھا. بتائیں کہ آپ کو کوئی ریگریٹ ہے لائف میں؟ یار مجھے ریگریٹ یہ ہے کہ میں اگر فٹ ہوتا تو میں پاکستان کرکٹ ٹیم کھیلنی تھی. میں نے دس از مائی ڈریم تھا میرا. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ میں 79, 81, 82 کی ٹیم میں ہوتا. 1982, 83 کی ٹیموں میں 22-21 سال کی عمر میں کھیلتا. پہنچ جاتے آپ ادھر تک. میرے اندر اتنا ارج تھا، پیشن تھا مجھے کرکٹ کا. کوئی اور ایسی چیز جو آپ کے اندر ارج تھی اور وہ آپ نے کر لی، اور وہ اس کی فیلنگ؟ مجھے ریڈیو کا پیشن تھا.
میں چاہتا تھا میں مائک پہ کام کروں, میں ٹی وی پہ جا کے بات کروں. اور وہ آپ نے جب اچیو کیا تب کیسا؟ میں بڑا ریلیکس فیل کرتا ہوں. اب بھی میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. یاد ہے کہ when you achieved it اور ایگزیکٹلی اس وقت کیسا محسوس ہوا تھا؟ سرشاری. ابھی میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں, میں بڑا سرشار ہوں. مجھے کوئی ٹائم کی پرواہ نہیں ہے کہ کتنا ٹائم لگے. I am enjoying these moments. These are the, کہتے ہیں نا, سب سے میرے قیمتی ترین لمحات میرے یہ ہوتے ہیں جب میں مائک کے سامنے بات کر رہا ہوں, چاہے ریڈیو پہ ہوں چاہے ٹی وی پہ ہوں. اور یہ ابھی تک وہ فیلنگ ہے کہ یہ مطلب ویئر از اٹ کمنگ فرام؟ آپ کا یہ دل کیوں کرتا ہے, آپ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ؟ میرے اندر ایک چشمہ ہے کہہ لو, جس میں یہ خواہش بھری ہوئی ہے کہ یار یہی میں نے کرنا ہے, اور میں کرتا جاؤں, اور اس میں نہ ختم ہونے والی خواہش ہے کہ یار یہ چلتا رہے بس. میں نے آپ کو کہا نا, مجھے رشتہ داروں میں جانے کا شوق نہیں ہے, مجھے شادیوں پہ جانے کا شوق نہیں ہے. مجھے فوتگی ہو جائے کوئی تو مجھے موت پہ آ جاتی ہے, یار ان جنازہ پڑھنا پڑے گا, ان جانا پڑے گا, ادھر جا کے پھر سب سے مل کے آج سے گردن اونچی کر کے بتانا پڑے گا جی آپ میرے ابا جی کے جنازے پہ آئے تھے, میں جناب آپ کے بھائی کے یا اماں کے جنازے پہ آ گیا ہوں جناب. ایک اٹینڈنس لگوانے کی بڑا افسوس ہوا جی. ہاں جی, بڑا افسوس ہے. واٹ اے نان سینس یار. دیکھیں اگر جانا ہے تو بے لوس جائیں, یہ کوئی گیو اینڈ ٹیک نہیں ہے. ایسی ہے ہمارے میں تو گیو اینڈ ٹیک ہے بھائی. واٹ واز یور ہیپیسٹ مومنٹ آف یور لائف؟ جب میری بیٹی پہلی پیدا ہوئی قدسیہ, آپ نے نام بھی قدسیہ رکھا؟ میں نے ماں جی کے نام پہ رکھا تھا. نہیں, قدسیہ امین پیدا ہوئی تھی 24 جولائی 1991. مجھے ایک بات بتائیں, میں نے ایک چیز اور بھی آبزرو کی ہے کہ آپ جب بھی کسی انسٹنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ ایگزیکٹ ڈیٹس بتاتے ہیں, وہ سال یاد کرتے ہیں. جی بالکل. اور کہیں نہ آپ اپنی آنکھوں کو لے کر بھی جاتے ہیں. ڈو یو ریوزٹ دیٹ مومنٹ؟ چونکہ میں نے آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری, تو میں نے ہسٹری ایسی پڑھی ہے کہ میں مغل دور میں بیٹھا ہوتا تھا جب میں بابر کو پڑھتا تھا. 1526 کی جنگ, جس لیے میں سوچتا تو ہوں نا ابراہیم لودھی کے ساتھ, تو میں اس کو کنسیو کرتا ہوں کہ یار میں بھی وہیں کھڑا ہوں. میں جب منٹو کے افسانے پڑھتا ہوں نا تو میں یہ فیل کرتا ہوں کہ میں وہاں ہی ٹھنڈا گوشت میں ہوں یا کھول رہا ہوں, میں بیٹھا ہوں. اور یہ جو اتنی اسٹرانگ امیجنیشن ہے, اس کی کیا اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت انرجیٹک. مطلب دیکھیں یہ دماغ واحد کمپیوٹر ہے کہ میں اس وقت آپ سے بھی بات کر رہا ہوں, میں اپنے بچپن کا وہ سین گرتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہوں, میں منٹو کا افسانہ ٹھنڈا گوشت بھی فیل کر رہا ہوں. یہ اس کمپیوٹر کا کمال ہے رب کے. ایک بڑے مزے کی انرجی میں نے پڑھی تھی یا دیکھی تھی کہیں پہ کسی ویڈیو میں, شاید کوئی سمجھا رہا تھا, آپ پی لیں ساتھ ساتھ. وہ یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنا نا کوئی زندگی کا کوئی واقعہ یاد کرو, جس طرح آپ کے گرنے کا واقعہ ہے. اٹس اے ویری پینفل ایونٹ آبویسلی, بٹ جب بھی آپ اس ایونٹ کو یاد کرتے ہوں گے آپ کو نا ایک پورا 360 ویو آتا ہے. سر بالکل آتا ہے. حالانکہ آنکھ نے وہ سب دیکھا نہیں ہے جو دماغ آپ کو یاد کراتا ہے, اور جو ویژولائز کرواتا ہے, اور وہ آپ کو نا وہ گرنے کا انسیڈنٹ یاد کرواتا ہے. حالانکہ آپ کا جو پوائنٹ آف ویو تھا نا وہ صرف اور صرف آپ کی آنکھ والا تھا, اس میں آپ اپنی باڈی کو دیکھ نہیں سکتے. بٹ جب آپ یاد کرتے ہیں تو آپ کو آپ کی باڈی بھی نظر آتی ہے, اس میں آپ کو آپ کی باڈی بھی نظر آتی ہے. بالکل آتی ہے. ایون خواب کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے, جب آپ خواب دیکھتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح آپ نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے آپ کو نہیں دیکھا ہوتا, بیکاز آپ اصل میں تو اپنے آپ کو دیکھ ہی نہیں سکتے. لیکن آپ خواب میں یا امیجنیشن میں اپنے آپ کو ویژولی دیکھتے ہیں. بالکل دیکھتے ہیں. اور آپ کو یہ بات بتاؤں, آپ نے کہا کہ اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتے, تو میں اکثر اپنی مرضی کے کپڑے پہنتا ہوں. مجھے شوق ہے کرتوں کا جن پہ کڑھائی ہو, یہ میرا ایک شوق ہے, اور شاید یہ مجھے اشفاق بابا جی سے ملا ہے, اور مختلف رنگوں کے کرتے پہننے کا. تو میرے اکثر دوست کہتے ہیں کہ یار تو بڈھا ہو گیا ہے, یہ کیا تجھے. میں کہ بھائی بات سن, دیکھتے تم ہو نا, پہنا میں نے ہے, میں سیٹسفائی ہوں. مسئلہ تمہیں ہے, مجھے نہیں ہے.
اس بات میں نا ایک اور بڑے مزے کی بات ہے, وہ یہ ہے کہ جو اس لاجک سے جو بات کنسیو کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ دماغ اتنا پاورفل ہے نا جی کہ وہ ایک آلٹر ریالٹی کریٹ کر سکتا ہے. بالکل کر سکتا ہے جی. آپ نے اپنے آپ اس حادثے میں اصل میں اپنے آپ کو نہیں دیکھا تھا, مگر آپ کا دماغ آپ کو آپ کی اپنی باڈی دکھاتا ہے. ہاں ایسے ہی نا ہم جو بھی ریالٹی, جو بھی پاسٹ جس میں ہم جی رہے ہیں نا, جی رہے وہ اصل میں ایگزسٹ نہیں کرتی, نہیں کرتی, ہمارے دماغ نے کریٹ کی ہے. وہ اس نے کریٹ کیا نا جی. اور وہ ہمیں بتاتا ہے. جس طرح ایک انسیڈنٹ کو کوئی دیکھتا ہے کہ یار میری زندگی تو لٹ گئی, برباد ہوگی. بالکل. اب وہ اصل میں لوٹی ہے یا نہیں لوٹی ہے میٹر نہیں کرتا, مگر دماغ نے یہ کریٹ کر دیا کہ یار تمہاری زندگی برباد ہے اور اب تم جو مرضی کر لو تم ایسا ہی. اس کا کیا ہوگا, اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ دماغ نے کریٹ کیا نا. نہیں اگر دس از ٹرینیبل. میں یہ سوچتا ہوں کہ میرا دماغ یہ سوچتا ہے میری زندگی لٹ گئی, برباد ہوگی, اس کا میری لائف پہ کیا امپیکٹ ہوگا؟ آپ کی زندگی برباد ہی فیل کریں گے نا آپ دن رات. جس طرح فار ایگزامپل ہم بیٹھے ہوئے ابھی, جی بالکل بیٹھو, ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں یار کتنی لائٹس ہیں, کتنا تنگ ہو رہا ہوں, میری آنکھیں صحیح طرح نہیں ہیں, میں اس طرح نہیں ہوں, میں کیسا آ رہا ہوں گا, میرے بال کنگھی ہیں کہ نہیں ہے. 250 قسم کے مسئلے ہم سوچ سکتے ہیں اور ہم اسی پہ کنزیوم ہو جائیں گے کیونکہ ہماری انرجی اس پہ چلی جائے گی. اب ہمارا سارا فوکس ادھر شفٹ ہو جائے گا اور وہ جو باتیں ہم نے کرنی تھی ہم اس پہ لیول پہ پرفارم ہی نہیں کر سکتے. جب ہم نے اپنی انرجی کو شفٹ کیا نا اس پہ کہ آج ہم نے بیٹھ کے سول کا کنیکشن کیسا رکھنا ہے, بات کیا کرنی ہے, تو اب ہم نے نا یہ سوچا ہی نہیں ایک دفعہ کے لیے بھی کہ یار بال ٹھیک تھے کہ نہیں, شرٹ صحیح تھی کہ نہیں, کلر کون سا تھا, پاؤں کہاں رکھنا تھا, میں کانشیس ہوا ہی نہیں. اب میری ساری کی ساری جو انرجی تھی, جو میرا فوکس تھا نا, وہ ادھر آ گیا. اس نے وہ مومنٹ کریٹ کیا جو ہم جس مکالمہ ہم جس پہ کر رہے ہیں, جس پہ ہم اور یہ وہ چیز ہے, یہ وہ انرجی ہے جو ہم نے کریٹ کیا, جو اب ہم بات کیے. یہ جو کنیکشن ہے نا, یہ اگلا کنیکشن کریٹ کرے گا. اب میں آپ سے کبھی فون پہ میسج پہ بھی بات کروں گا نا, تو وی ول ری لیو دس مومنٹ. اور دیکھیں یہ وہ آپ نے فزکس والا اصول یہاں پہ لگا دیا, حالانکہ مجھے سائنس نہیں آتی, لیکن وہ کنٹینیوٹی, وہ تقسیم در تقسیم ہونا, اس پہ بابا جی کہا کرتے تھے اشفاق صاحب کہ پیار تقسیم نہیں کرنا کہ کاٹے جائے گا, پیار ضرب کرنا ہے. جو چیز بھی کرنی ہے ضرب کرنی ہے, ملٹی پلائی کرنی ہے کاکا. تو میں بھی یہی اس چیز کا فالوور ہوں کہ ملٹی پلائیکیشن کیجئے. تقسیم کریں گے تو مربع کنالوں میں اور کنال مرلوں میں تقسیم ہو جائیں گے. ایسے ہی. اور وہ اگین کیونکہ میں کافی انٹرنیشنل کانٹینٹ بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں اور بکس بھی پڑھتا ہوں, اور میں نے یہ سب کچھ بھی میں نے پوڈ کاسٹ کے بعد ہی سیکھنا اور اس طرف رجحان میرا بھی آیا. تو میں نے ایک اور چیز یہ آبزرو کی نا کہ اس سب کچھ کا فائدہ کیا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ یار اچھا ٹھیک ہے, اچھا سوچ لیا. پھر اس کا نا نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ جب بھی نا کوئی بھی انسان, کسی نے بھی کچھ بھی کیا, فار ایگزامپل آپ بزنس کر رہے ہیں, آپ سے کوئی بھی بزنس اس لیے نہیں کرتا کہ آپ بہت قابل ہیں, وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کو آپ کے ساتھ بزنس کرنا اچھا لگا, اچھا لگتا ہے, اس کو آپ سے بات کر کے اچھا لگا, اور اس کو شاید آپ سے فائدہ ہے. یہ ون ون سچویشن ہے, وہ اس کے لیے بہتر ہے اور یہ آپ کے لیے سیٹسفیکشن. تو بزنس ہمیشہ سکسیزفل وہی ہوتا ہے جس میں ون ون سچویشن بنتی ہے. اور ون ون آئیڈینٹیفائی کیسے ہوتی ہے؟ فیلنگ سے نا. آپ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ زبان کم بولتی ہے, باڈی لینگویج سب سے زیادہ بولتی ہے. لڑکی جب بیٹھتی ہے نا, آپ اگر آتے ہیں تو عورت کی باڈی لینگویج بہت اسٹرانگ ہے. مرد جب اس کو ایک آنکھ ایسے دیکھتا ہے نا, تو وہ آپ کی آنکھ کا ونکل جو ہے نا دیکھ لیتی ہے کہ اس میں پازیٹیوٹی ہے کہ نیگیٹیوٹی کی طرح دیکھ رہا ہے, وہ مجھے مثبت نظروں سے دیکھ رہا ہے کہ شرارتی نظروں سے دیکھ رہا ہے. ہاں یہ سمجھ آ رہی ہے, یہ اس کو سمجھ آ جاتی ہے اس معاملے بہت زیادہ. اب نا وہ اتنا ڈیٹیلڈ انالیسز دماغ میں آتا ہے نا, ہاں جی, کہ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے ورڈ میں, نہیں کر سکتے آپ. اس کے لیے نا ابھی ہماری جو جنزی ہے نا, انہوں نے ایک ورڈ نکالا ہے وائب. اچھا وائب از ریئل, کہ آپ اگر وائب میچ ہو رہی ہے نا, وائب میچ ہو رہی ہے, ہاں, تو اب وہ ہے کہ وہ وائب میچ ہو رہی ہے یا وائب نہیں میچ ہو رہی. اس میں بھی پوری ایک سائنس ہے. جی بالکل. آپ ایک کمرے میں آتے ہیں نا, تو جو آپ کی ہارٹ بیٹ ہے نا, دل کے دھڑکنے کی جو فریکوینسی ہے نا, جی بالکل, اس فریکوینسی کے ساتھ بھی روم میں کسی کی ریزوننس ہے کہ نہیں ہے, ہاں, اور اس ویو لینتھ پہ کوئی ہے کہ نہیں. سر یہ آپ کی پھر وہ ویو لینتھ ملتی بھی ہے, آپ یقین مانیں. ایسی ہے, میرے ساتھ یہ تجربہ ہوا ہے. میں نے
چونکہ میں شاید اوور سینسٹیو یا زیادہ سینسٹیو، میں نے یہ کنسیو کیے ہیں فیلنگس. اور پھر جب میں نے دوسری طرف جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا یار سیم مجھے آ رہا تھا، وائبز آ رہی تھی. وہی آپ والی بات کہ تو یہ ہوتا ہے. عام بولنے سے باڈی بہت بولتی ہے. بہت سارے لوگ نا اس بات سے یہ انفر کرتے ہیں یا سارٹ آف کاؤنٹر آرگیومنٹ دیتے ہیں کہ یار میرے ساتھ نا دھوکے اتنے ہوئے ہیں نا کہ میں اپنی نا گٹ فیلنگ پہ بلیو ہی نہیں کرتا. مطلب یس آف کورس. نہیں یار یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ اس کے اندر پازیٹیوٹی کتنی ہے. اصل گیم جو رب نے رچائی، میں رب کو پتا کیا سمجھتا ہوں، میں رب کو کمیار سمجھتا ہوں. اوتے بیٹھا پانڈے پہ بنا کے سٹی جانا ہے ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک، جیسے چک پہ کمہار ایک ہوتا ہے اور وہ اپنے برتن بناتا ہے. مجھے رب میں وہ کمہار نظر آتا ہے، مجھے رب میں رائٹر نظر آتا ہے، مجھے رب میں پینٹر نظر آتا ہے. جتنی بھی ہم لوگ فائن آرٹس کے لوگ ہیں نا وہ ساری صفات رب کی ہیں. ایسے ہی ہے الٹیمیٹ کریٹر وہ جس نے دنیا بنائی ہے، نظر نہیں آتا، اسے پتہ نہیں چلتا کتنی خوبصورت. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رب جو ہے نا، تو اس نے جب مجھے بنایا تو میرا پانڈا تھوڑا جہا ڈنگا پان گیا، تھلے سٹیا انہیں ڈال دیا، یا یہ یوں ہی ٹھیک تھا، یا یہ یوں ہی ٹھیک تھا. بالکل ایسا نہ ہوتا تو ٹھیک نہ تھا. نہیں یوں ہی ٹھیک تھا. رب کے ہر کام میں رضا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ہر کام میں نا ہمارے تو یہ سامنے تک کا ویژن ہے نا، ایسی ہے. اس کا تو دیوار کے باہر کا بھی ویژن ہے. ایسی ہے. سائنس وہ غائب کا علم جو جانتا ہے. ایسی ہے. سائنس کی نا ایک اور دریافتوں میں سے ایک ہے نا کہ وہ انہوں نے انڈرسٹینڈ کر لیا کہ اسپیس اور ٹائم جو ہے نا وہ بھی ایک کریشن ہے. جی بالکل. سو ٹائم ڈڈ ناٹ ایگزسٹ فار ایور، ٹائم واز کریٹڈ. یس. تو جس نے اسپیس اور ٹائم کو کریٹ کیا ہے نا، تو اللہ کے سامنے تو اسپیس اور ٹائم بھی ایسے ایک ایکسس میں ہے. پوری دنیا ریدم میں ہے، اور پوری دنیا ریدم کا مطلب ہے میں سمجھتا ہوں کہ موسیقی ہے اس میں. جس دن یہ ریدم ٹوٹے گا تو قیامت آئے گی. قیامت آ جائے گی. ہم اس ریدم پہ چل رہے ہیں. اور لوگ اگر موسیقی کو کچھ نہیں پسند کرتے، میں سمجھتا ہوں موسیقی بہت ضروری ہے. وہ میوزک آپ کے اندر ہے، ہماری باڈی کے اندر سے وہ شعائیں نکلتی ہیں، ایسی ہے، فیلنگس نکلتی ہیں. ایسی ہے. جو بندہ تھوڑا بہتر طریقے سے بات کرتا ہے، جی بالکل، یا جو تھوڑے اچھے لہجے میں بات کرتا ہے، تو وہ ٹون اٹریکٹ کرتی ہے. بالکل کرتی ہے جی. اور یہ ویسے ہی ہے جیسے کہ کسی کی گانے کی آواز اگر خوبصورت ہوتی ہے جی بالکل، تو ہمیں اس کا گانا سن کے اچھا لگتا ہے. یہ نیچرل ہے، یہ فیل ہے نا. ایسی ہے. اس احساس کو کنسیو کرنا ہے. ایسی ہے. اور یہی خوبصورتی ہے زندگی کی. بالکل ایسی ہے. اور دیکھیں قرآن پاک کو کہ رابطہ لگایا کہ شاعری نہیں ہے، لیکن اس میں اس نے پورے وہ اس میں اوزان میں رکھا ہے رب نے. 100% ایسی ہے. بالکل. اس سے آپ مفر نہیں کر سکتے. ایسی ہے. یہ اور بات کہ رب نے کہا کہ اس کو شاعری مت سمجھنا، لیکن وہ ریدم میں ہے. جو اذان دی جاتی ہیں نا، وہ اب میں بات کر رہا ہوں یہ بڑی کہ وہ اس کا راگ بھیروی ہے جس میں اذان دی جاتی ہے موسیقی کے حوالے سے. اگر اس کا آپ نے راگ چیک یا نوٹ کرنا ہے نا، وہ بھیروی میں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب یہ جو ہے وہ، لیکن مے بی سم لوگ میری اس بات کو کچھ فیل کریں گے، یار پاگلا نہیں گل کر رہے ہیں، لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر لفظ میں موسیقی ہے. ایسی ہر حرف میں جو ہماری زبان سے نکلتا ہے اس میں موسیقیت ہوتی ہے. ایسی کہ آپ مانیں ہے ہی. اور کیا اس کے علاوہ آواز کا جو امپیکٹ ہے، ساؤنڈ ہے نا، ایسی ہے. ہوا میں آتا ہے، منتشر ہوتا ہے تو ہمارے، اور جس کے کان اچھے ہیں نا، جو اچھا سنویا ہوتا ہے نا جی، وہ کنسیو اچھی بات کرتا ہے جی. ہر ایک کے کان اچھے نہیں ہوتے سننے کے حوالے سے. جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ نے ابھی ایک بات بتائی اور آپ نے کہا کہ لوگ پتہ نہیں اس کو کیسے پرسیو کریں گے.
بات ہو جاتی تھی کہ ہم بہت انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اس بات کو کہ لوگ جس بات کو جس طرح پرسیو کر رہے ہیں یہ بات کہنے والے کے بارے میں نہیں، وہ ان کے اپنے بارے میں. بالکل میں کس بات کو کیسے پرسیو کرتا ہوں کنسیو کر رہے ہیں وہ اباؤٹ می، ہاں ناٹ اباؤٹ یو. بالکل یہی بات ہے نا کہ ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے ہمارے نبی پاک نے جو اسلام دیا ہمیں وہ سادہ ترین، لیکن آئی ایم سور ٹو سے کہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے ملاؤز نے اس کو اتنا ریپ کر دیا ہے جس میں ہندو کلچر بھی آ گیا ہے. جی منتاں کتنے منیاں جاندیاں سن ویسے یہ آپ نے تو بھگتا ہوا بھی ہے یہ جی. آپ بتا رہے میری تھے. ماں کہندی اسی جی کو آندے سن لوگ اور جی 3 جمعراتاں فلانی جگہ لے جو بچہ چھالا مار رہا ہے. میں تو اجے تک یہ کڑج کر کے چلتا ہوں. چھال تو میں اجے بھی نہیں ماری سوائے وہ چھت تو ڈگنے دی. تو یہ سب جو ہے نا یہ ایسے وہ کیا آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے بات. آپ کو ریالٹی ماننی پڑے گی. ریالٹی مانیں گے تو آگے چل پائیں گے. جی آپ آگے چل مانیں گے تو اسی میں رہتے رہیں گے اور آپ دھوکے میں رہیں گے. ایک ہوندا ہے میری ماں کہنے سی ایک ہوندا ہے تھوڑیا تے ایک ہوندا ہے تھڑیا. تھوڑیا وہ ہوندا ہے کہ جہدے کول تھوڑا ہوندا ہے عقل ہوے یا پیسہ ہوے. تھڑیا وہ ہوندا ہے جہڑا فراڈ کر کے تھڑ گیا ہوندا ہے. تو ہم لوگ اپنے عملی زندگی میں تھڑ گئے ہیں کہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ ہمارا یہ کام ہماری محنت سے بھی ہو سکتا ہے. ضروری نہیں کہ کوئی شارٹ کٹ ہم نے ڈھونڈنا ہے. ہم لوگ شارٹ کٹ کے لوگ ہیں. ہم لوگ تو بجلی کے بل جب لائنیں لگتی تھی نا تو سوچتے تھے یار بینک میں کوئی بندہ لبو یار انہوں دیا ہی ہے تو جان چھوٹ جائے. لین ہی نہ لگنا پڑا. ایسا ہی ہے. ہم اپنی کیو کے انتظار میں کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں اپنی باری کے. پاکستانی بندہ نا کبھی بھی کسی ادارے دفتر میں جانے سے پہلے کسی سے پوچھے گا یار ادھر کوئی جانے والا ہے کہ یار میں اس نے کہہ دیا کہ میں نے جانا صحیح طریقے سے نہیں جانا. اپنے حصے کی وہ انتظار یا کیو میں کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے ہماری قوم. اور اشفاق بابی کہا کرتے تھے کہ یہ ہماری قوم اگر سرخ اشارے پہ کھڑی ہونا سیکھ جائے تو یہ دنیا کی بہترین قوم مان جائے گی. لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم ہمیشہ وائلیٹ کرتے ہیں سرخ اشارے کو. آپ اپنا ایک شعر سنانا چاہ رہے تھے. میں آپ کو پنجابی کا ایک اپنا شعر سنا دیتا ہوں 2 شعر کہ اکھیاں دے وچ اکھیاں پا کے ویکھاں گے اگ عشق دی اندر لا کے سیکاں گے سارے کہندے رب دلاں وچ وسدا ہے ہن اسی نہ کعبے جا کے ویکھاں گے. شاعر کے قریب کہتا ہے نا یار وہ ہے تو پھر سانو کی لوڑ ہے کعبے جان. میں تو اس اسکول آف تھاٹ کا بندہ ہوں جی. میں ڈرتے ہوئے بھی نہیں جانا چاہتا کہ میری اتنی شاید اوقات ہی نہیں ہے کہ اس کے گھر کی حاضری میں برداشت کر سکوں. کیوں خواہش کیوں نہیں کرتے جانے کی؟ ہر بندہ کرتا. اصل میں مجھے علامہ اقبال کی وہ ہے کہ علامہ اقبال کے پاس مواقع بھی تھے اور وسائل بھی تھے تو وہ جان بوجھ کر نہیں گئے مدینہ پاک اور مکہ کہ وہ کہتے تھے کہ میں نبی کے سامنے میرے میں اتنے وہ ہیں عیب کہ میں حاضری دے سے گھبراتا ہوں کیونکہ رب حالانکہ وہ تو بڑے بندے تھے ہم تو خیر اس لیول کے ہی نہیں ہیں تو ہم تو پھر کیا سوچ سکتے. آپ ابھی خود کہتے ہیں کہ جو گھبراہٹ ہے کانفیڈنس ہے اس چیز کو ختم کر کے آگے بڑھنا چاہیے تو اس چیز میں کیوں نہیں؟ یار رب دا معاملہ ہے وہ رب بنا وہ دیکھو رب کا معاملہ رب کے پاس ہی جا کے حل ہوگا نا. وہ دیکھو رب تے اتنے بھی تے میرے نال ہی نہیں ادھر بھی ہے بالکل بٹ حج تو حج ایک فرض ہے ٹھیک ہے فرض پورا ہونا چاہیے. اور پتہ نہیں مجھے کیوں یہ میرے دل میں ایک ہوتا ہے کہ شاید میری ڈسیبلٹی میں 20-25 لاکھ کے ہجوم میں وہاں اپنے آپ کو کیری کر سکوں کہ نہ کر سکوں. آپ کسی جوان بندے کے ساتھ کر لیں. نہیں جی آبویسلی میرے ساتھ میرا بیٹا ہی جائے گا یا کوئی اس طرح. چونکہ میرے 3 بچے ہیں میں آپ کو بتا دوں. میری بڑی بیٹی قدسیہ امین ہے شی از اے فارماسسٹ
MashaAllah. and now she is working in Dubai in a Aster ایک کمپنی ہے فارماسیوٹکس کی, Nice. وہاں پہ with his husband MashaAllah. and with 2 cute childs. میرا بیٹا ہے خضر امین, وہ 94 میں پیدا ہوا تھا, 4 اکتوبر 94, and now he is in Brighton, England, and he is doing his PhD and also job MashaAllah. with his wife. وہ وہاں رہ رہا. اور میری تیسری بیٹی ہے ختیجہ امین, وہ ابھی میرے ساتھ ہے لیکن اس کی شادی ہوگی ہوئی ہے. اس کا ایک بیٹا ہے چھوٹا, وہ بھی میرے ساتھ ہے. اس کا میاں بھی انگلینڈ میں MS کر رہا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں. اچھا ماشاءاللہ. تو وہ اس لیے میرے پاس ہے کہ اس کے جو سسر ہے اور ساس وہ قطر میں ہے. تو وہ پھر کہتی ہے کہ آپ 2 بوڑھی بوڑھا رہ گئے ہو تو میں آپ کو نہیں ابھی چھوڑنا. تو وہ اس لیے ہمارے ساتھ رہ رہی ہے. اچھا ماشاءاللہ. تو یہ میرے 3 بچے ہیں. MashaAllah. اور خضر کا نام میں نے خضر اس لیے رکھا, جب وہ پیدا ہوا تو وہ نمونیا ہو گیا, اس کو 2-3 دن کا تھا. تو ہاسپٹل والوں نے کہا جی کہ مشکل ہے بچنا اس طرح. تو اس کا بلڈ ٹیسٹ ہونا تھا, تو وہ اس نے کہا مجھے ڈاکٹر نے کہ جی یہ فلاں لیبارٹری سے آپ نے ٹیسٹ کروانا ہے تو آپ لے جائیں. تو ہاسپٹل میں تو وہ بیبی آف شہزادہ خانم تھا چونکہ وہ جو مانتے ہیں. تو میں جب گیا لیبارٹری تو لیبارٹری والے نے کہا جی بچے کا نام کیا ہے. میں اس تذبذب میں تھا کہ ہورے اس نے بچنا ہے کہ نہیں بچنا, میرے اس میں تھا. تو میں نے کیا کیا کہ اس کا نام میں نے اسی وقت کہا خضر. مجھے حضرت خضر یاد آ گئی کہ میں نے کہا یار کہ ان کی لائف عمر کہتے ہیں بڑی ہے اور وہ اس میں آتے ہیں زندہ لمبے عمر والے ایور. تو میں نے پھر خضر رکھا, محمد خضر امین. اور الحمدللہ پھر اللہ کا کرم ہے کہ آج وہ PhD کر رہا ہے, IR میں جاب کرتا ہے, اپنی بیوی کے ساتھ ہے. مالک کا میں نے زندگی میں جو خواہش کی ہے نا جی میرے رب نے پوری کی. MashaAllah. اب یقین مانیں میں کوئی عبادت گزار نہیں ہوں, میں نارمل بندہ ہوں. میں کوئی تسبیحاں نہیں پڑھتا, میں کوئی وہ نہیں کرتا وظیفے, میں نارمل بندہ ہوں. اور شاید میں نمازیں بھی پوریاں نہیں پڑھتا کبھی, ٹو بی ویری آنیسٹ. لیکن اس نے مجھے اتنا دیا ہے, اتنا دیا, یو تھنک یو گاٹ اٹ. یہ والا مسئلہ ہے میرے ساتھ. یہ رب کا کرم ہے میرے کا, پتہ نہیں اس میں مجھ میں کیا ہے اس کی رب کی ذات کو پتہ ہے, اس کو پتہ ہے بس. وہ دے کے بھی آزماتا ہے, لے کے بھی آزماتا ہے, دونوں چیزیں آزمائش. اور یہی میری زندگی ہے اور یہی میں نے سیکھا ہے کہ یار خیر بانٹو. ہمارے معاشرے میں یہ چیز نہیں ہے, ہم کسی کی کامیابی پہ خوش نہیں ہوتے, ہم دکھی ہوتے. ہم بیٹیاں کسی کے گھر 4 پیدا ہو جائیں خوش ہونے ہیں, چنگا چنگا یار کی پاگل پان. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. نہیں بڑا اچھا لگا آپ سے کر کے, اور بڑا انفارمیٹیو اور بڑے مزے کی گپ شپ آپ مارتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی آپ نے ریڈیو میں کام کیا. یہ تو گپیں شاید چلتی رہیں تو نیور اینڈنگ ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میں نے آ کے یہاں آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے. میرے جیسا بندہ, میں نے زندگی میں یہی سیکھا ہے کہ ہر بندہ ایک دوسرے سے سیکھتا ہے. ایسے ہی. اور میں آپ سے جو لے کے جا رہا ہوں میرے خیال میں وہ میرے لیے وہی میرے مائنڈ میں جب کلک کرے گا آپ کے ساتھ دوبارہ بات کر کے تو میں اس کو انجوائے کروں گا. کہ آپ لوگوں کا بہت مہربانی کہ آپ لوگوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے سننے والوں کو, اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ بات کر سکوں, اپنا آپ شیئر کر سکوں, اور لوگوں تک جو باتیں پہنچی ہیں وہ پھر اپنے زندگی کے ساتھ میچ کریں کہ دیکھیں یار ہمارے کہاں, ہم کہاں کھڑے ہیں, اور کوشش یہ کریں کہ پازیٹیو رہیں, مثبت رہیں. بس بہت بہت شکریہ. Thank اور you. جس طرح آپ نے کہا کہ ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں, جی بالکل. ہمارا لوکل ٹاکس پہ پوڈ کاسٹ کرنے کا مین مقصد ہی یہ ہے کہ ہم سب ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں, اور جتنا انسان انسانوں سے سیکھتا ہے اتنا وہ AI سے یا کسی اور چیز سے نہیں سیکھ سکتا. ہماری کنورزیشنز بیسیکلی ہماری اپنی ایک جرنی ہے خود سیکھنے کی, اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے آپ لوگوں کی جو ہمارے ویورز ہیں.
ضرور ہمیں اپنے کامنٹس کے ذریعے بتائیں کہ آپ نے ہمارے کانٹینٹ سے کیا سیکھا، اور اس کو اپنے تک محدود نہ کریں، اس کو آگے شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، وہ لوگ جو آپ کو لگتا ہے لائک مائنڈیڈ ہیں یا جو لائک مائنڈیڈ نہیں بھی ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں. پرسپیکٹیو بلڈ ہوتے ہوتے بھی بعض اوقات ٹائم لگتا ہے. ہماری کنورزیشنز صرف ہم تک محدود نہ رہیں، صرف اسی لیے یہ کنورزیشنز ریکارڈ ہو رہی ہیں تاکہ آپ لوگ بھی اس کو دیکھیں اور اس کو آپ بھی اپنے دوستوں میں شیئر کریں، سو دیٹ آپ آگے اس کنورزیشن کو کیری آن کر سکیں، اپنے دوستوں میں خود ڈسکس کر سکیں. اس سے آپ کی جو ایجوکیشن ہے، جو لرننگ کی جرنی ہے، وہ ملٹیپلائی ہوتی ہے. جس طرح امین صاحب نے بھی کہا جی بالکل کہ اس کو تقسیم نہیں کرنا، ملٹیپلیکیشن کریں. ملٹیپلیکیشن. تھینک یو جی. تھینک یو. تھینک یو.